کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ منبر رسول پہ تشریف فرما قابل قدر صوفی و صفا حضرت علامہ مولانا صہیب صاحب قبلہ، وہیں آپ کے برادر صغیر حافظ و قاری عبید صاحب قبلہ، حضرت مفتی اشتیاق صاحب قبلہ، نقیب اجلاس مداح خیر الانام جامعۃ الرضا کے موقر استاد حافظ و قاری کاظم رضا صاحب قبلہ، ارباب دین و ملت، حاضرین بزم، دور دراز بیٹھ کر سننے والے اسلامی رشتے کی ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ حضرات جس انداز میں بیٹھے ہیں، یا تو میں آپ کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں یا تھوڑی دیر میں آپ مجھے نہیں سمجھ پائیں گے۔ اگر آپ کا یہی انداز ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں اور بولتے نہیں ہیں، تو پھر آپ اسی انداز سے سنیے، یہی انداز آپ کو مبارک ہو۔ اور واقعتاً اگر آپ بولنا جانتے ہیں اور بولنا بھی چاہیے کہ اعلیٰ حضرت نے مزاج دیا، کیوں رضا آج گلی سونی ہے۔ نقیب اجلاس سے میں عرض کروں گا کہ مائک سے تھوڑا تعلق اپنا مضبوط کر لیں، کیونکہ میں اب آ گیا ہوں تو سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا میں اور آپ مل کر ان لوگوں کو بیدار کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ بیدار ہو جائیں، لیکن مائک کو آپ تھوڑا قریب کیجئے اور اس کو تھوڑا بڑا کر لیجیے، چھوٹا ہے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ اچھا، آپ چچا جو بیٹھے ہیں ادھر، میں بریلی شریف سے تقریباً 300 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا ہوں۔ ایسے قوم بنی اسرائیل کی طرح کھچڑنا نہیں ہے، اہل سنت کی طرح کھڑے ہو کر کے چلنا ہے۔ یہ لحاف چھوڑ دو، اب جاڑے کا موسم نکل گیا ہے، گرمی آ گئی ہے، تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے۔ قسمیں کھا کے نہیں بیٹھتے ہیں، صوفی صاحب کے مریدوں میں اتنی حد دھرمی اور ضد نہیں ہوتی ہے، یہ میں مان ہی نہیں سکتا۔ اور اگر آپ سچے مرید ہیں تو اپنے پیر کی روش پر رہیں گے، جیسے وہ نیک کام کے لیے آگے بڑھتے تھے آپ بھی بڑھیں گے۔ ہاں، تھوڑا قریب قریب آ جائیے اور یہ بتائیے کہ مجمع بہت بیدار بھی ہے، دمدار بھی ہے، سننے کے لیے تیار بھی ہے ایسا؟ یا میں یوں ہی خوش گمانی کا شکار ہو گیا ہوں؟ ویسے مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں رہتی ہے کہ کتنے افراد ہیں کتنے نہیں ہیں۔ میں یہ جانتا ہوں جتنے ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ بے شمار اللہ کے مقدس فرشتے آ گئے۔ اور آپ چلے بھی جائیں گے نا، تب بھی میں تقریر ہی کر کے جاؤں گا اور فرشتوں کو سنا کے قیامت میں انہی کو گواہ بناؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کر کے مجھے سن لیں، قیامت کے دن فرشتے میرے بولنے کی گواہی دیں، آپ کے سننے کی گواہی دے دیں۔ اور سنیے، آپ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ آپ واقعتاً سنی ہے، لیکن مرنے کا جو انداز ہے نا، نبی کے نام پہ مچلنے کا جو انداز ہے، وہ انداز ابھی آپ میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ نظر لگ گئی ہے آپ کو۔ تو حضرت مولانا صہیب صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، صوفی صاحب قبلہ علیہ الرحمت و رضوان کے بڑے پاکیزہ اور سچے جانشی ہیں۔ اگر ایسا کچھ ہے تو حضرت سے ایک ہی بار دم کرائے دیتے ہیں تاکہ سب بے دم ہو جائے، اور ایسے بے دم ہو تو پھر یہی کہیں بے دم تیری قسمت چکر ہے اسی در کے۔ بولو آگے۔ مصرع مجھے یاد ہے، میں بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ بے دم تیری قسمت میں چکر ہے اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے درے جانانا۔ بیدار ہو گئے کچھ؟ اجازت ہے شروع کر دوں؟ شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت علامہ مفتی اشتیاق صاحب قبلہ نے ابھی ایک جملہ بولا تھا، حالانکہ حضرت کا عقیدہ بھی وہی ہے جو اہل سنت کا ہے، بات بھی وہی تھی، لیکن کبھی کبھی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ حضرت نے ایک جملہ بولا تھا کہ 4 نبی حیات حسی کے ساتھ ہیں،
حیات حسی ظاہری دنیاوی، جیسے آپ بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو حسی ظاہری دنیاوی، اب اس کو دنیا کے اعتبار سے نہیں، جیسے دنیا میں اللہ رب العزت نے نبیوں کو زندگی عطا فرمائی تھی، اعلیٰ حضرت محفوظ شریف میں برواتے ہیں، اس سے بہتر، اس سے اعلیٰ زندگی انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ تو سارے نبیوں کی زندگی صرف 4 کی نہیں، بلکہ سارے نبیوں کی زندگی حسی ہے، حسی ہے، سمجھ گئے آپ؟ اس لیے یہی عقیدہ ہے حضرت کا بھی، ہمارا بھی، سب کا۔ میں چاہتا ہوں احتیاطاً کلمہ پڑھ لیا جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی اعطانا حفلة المیلاد والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد قرة العيون والفؤاد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته إلى يوم التناد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. آمنت بالله صدق الله العظيم. قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. سبحان اللہ. آمین بولیے بلند آواز سے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قدر عبدالقادر قدرت العلماء کے واسطے. حضرات گرامی وقار، کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہے، اس سے بیشتر آپ نے اچھے اچھے خطابات سماعت کی اور اچھی آواز میں آپ نے نعت مصطفیٰ سماعت کی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا قاسم صاحب قبلہ کو، جنہوں نے یہ مدرسہ بنایا. ابھی کچھ دیر پہلے ہم لوگ جب کھانا کھا رہے تھے تو جامعہ کے موقر استاد جامعۃ الرضا کے حضرت حافظ و قاری کاظم صاحب قبلہ نے بتایا کہ بڑی سادگی ہے، تو میں نے اس پر یہ عرض کیا کہ دیہات کے اندر مدرسہ چلانا اور وہاں سنیت کا کام کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہم لوگ جلسوں میں جاتے ہیں، عیش و آرام، تناہم، ہر طرح کی چیزیں ملتی ہیں، لیکن جب اس طرح کے مدرسوں میں آتے ہیں تو زندگی کے گزرے ہوئے لمحات بھی یاد آتے ہیں اور خوشی ہوتی ہے کہ یہ لوگ ایسے عالم میں بھی مدرسہ چلا کے مصطفیٰ کی شریعت کو آگے بڑھانے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرنے میں لگے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور حضرت مولانا قاسم صاحب قبلہ کو بھی. اللہ سلامت رکھے ان کو، اور آپ حضرات مدرسے کا مکمل تعاون کریں. اور حضرت صوفی صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے تعلق سے حضرت مفتی شکیل صاحب نے کہا کہ میں تو مختصر بول رہا ہوں، تفصیل سے حضرت مولانا شہزاد صاحب بولیں گے. در حقیقت میں نے صوفیہ بہت سے دیکھے ہیں. جب آدمی صوفی بن جاتا ہے تو نرمی کے چکر میں صلح کلیت کی طرف بھی چلا جاتا ہے، لیکن میں نے اس ذات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جہاں پر ذکر الہی، تقوی، پرہیزگاری، وہی مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے سچی وفاداری بھی.
مجھے معلوم ہے کہ میں رضولی شریف کی سرزمین پر پیغام حق کانفرنس میں گفتگو کر رہا تھا. واہ واہ. گفتگو کے لیے ہمارے صوفی صاحب قبلہ پیچھے بیٹھے تھے. گفتگو سے فارغ ہوا. کچھ دیر کے بعد حضور قائد ملت تشریف لائے. صوفی صاحب قبلہ سے بہت کہا آگے آئیے. آگے آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اعلیٰ حضرت کے خاندان کے اس فرد فرید کے عدم میں پیچھے بیٹھے. یار میں صوفی صاحب کا ذکر کر رہا ہوں. مریدوں میں اگر اتنی بے دمی ہوگی تو پھر صوفی صاحب کے ذکر سے خوش کون ہو؟ کیا بات ہے. آپ لوگوں کی آوازیں اتنی دھیمے ہیں. بولیے محبت سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنا کمزور میرا سنی کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. یار تم لوگ تو زندہ ہو, زمین پر بھی مرنے کے بعد بھی زندہ رہو. اگر زندہ ہو گئے ہو تو بولو. آپ کہیں گے مولانا یار کوئی ہمیں چٹکلا یا اس طرح کی بات جملے بازی کر کے تو نہیں جا رہے ہو. میں کہوں گا نہیں, یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کا فیضان ہے. امام اہل سنت کے فیضان کی بنیاد پر 2 حدیثیں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ جہاں بیٹھے ہیں ان بھیا کو بتا دو الٹے الٹے نہیں, سیدھے سیدھے بیٹھنا ہے. ادھر تقریر ہو رہی ہے, ادھر تقریر نہیں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو نور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ظاہری بینائی بھی عطا فرما دے. اور اگر لے لی ہے اللہ رب العزت نے تو اللہ اس پر ان کو جنت کا اجر اور ثواب عطا فرمائے. محبت سے ذرا بولیے سبحان اللہ. ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں, اس کے بعد دیکھتا ہوں حسینی گنج کا یا حسینی گنج جو بھی آپ کا ہے اس میں کون خاموشی کے ساتھ بیٹھے گا. ترمذی شریف کی حدیث ہے. سرکار فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ و بحمدہ ورثت لہ نخلۃ فی الجنہ. جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. بھیا ادھر چچا بولیے سبحان اللہ. سب کو بولنا ہے سبحان اللہ. اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں اٹھنے سے پہلے 2-4 پیڑ نہیں پورے باغ جنت میں لگوا کے جائیے. یہ اللہ کی بارگاہ ہے جہاں کسی چیز کی کمی نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی. سبحان اللہ. ممبر کو زیادہ ضرورت ہے نیکیوں. صحیح بات ہے. تو آپ کو سبحان اللہ کی صدا بلند کرنا ہوگی. سبحان اللہ ہے نا. آوازی آپ کی اتنی اونچی آ جائے کم سے کم ہمارے صوفی صاحب قبلہ کے فرزند ارجمند سن کر کے قیامت کے دن گواہی دے دے. حضرت خدا تعالیٰ میں نے ان کی تصریح و تحلیل کو سنا ہے. جب زمین گواہی دے گی تو انسان کیوں نہیں گواہی دے گا. محبت سے بولو ذرا سبحان اللہ. فرمائیے گا میں نے ایک جملہ بولا تھا, آپ زمین کے اوپر ہو تو زندہ ہو, زمین کے اندر جاؤ گے تب بھی زندہ رہو گے. آسانی کے ساتھ مسئلے کو حل کرو. آپ کہیں گے مولانا ہو کیسے؟ میں کہوں گا اس لیے کہ تم نے نبی کو زندہ مان لیا ہے, اس عقیدے نے تمہیں زندہ کر دیا ہے. آؤ ذرا سرکار کی حدیث دیکھتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت کا رسالہ فتاوی کرامات غوثیہ کے اندر میرے امام نے اس حدیث کو ذکر فرمایا. آپ نے قرآن رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی الى جسدہ یوم یبعثہ. فرمایا ایمان والا جب انتقال کر جاتا ہے اس کی روح کو اللہ تعالیٰ پرندے کی شکل دے دیتا ہے. اے میرے مولا پرندے کو ہم نے بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے. وہ مسجد کے مینار پہ بیٹھتا ہے, ہمارے گھر کی دیوار پہ بیٹھتا ہے, وہ درختوں پہ بیٹھتا ہے, شجر پہ بیٹھتا ہے, حجر پہ بیٹھتا ہے. لیکن جب تم نے ایمان والے کی روح کو پرندے کی شکل دے دی ہے, اے اللہ یہ رہے گا کہاں؟ حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں یعلق فی شجر الجنہ. یہ ہے فیضان اعلیٰ حضرت تمہیں جو انتقال کے بعد کمال عطا کر رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں یعلق فی شجر الجنہ. ایمان والا کون ہے؟ ایمان والا جس کی بولی اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ ہے تحت میں اس کے رخ چلے. آنکھیں بھی آج سنی تھی چراغ لے کے چلے. اگر یہ عشق لے کر کے گئے ہو سرکار فرماتے ہیں ایمان والے کی روح کو اللہ پرندے کی شکل دے دیتا ہے. اے میرے آقا یہ پرندہ رہتا کہاں ہے؟ سرکار فرماتے ہیں یعلق فی شجر الجنہ. یہ دنیا کے درخت میں نہیں جنت کے درختوں میں رہا کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. فیضان اعلیٰ حضرت کانفرنس علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت. توجہ ہے. زندہ باد زندہ باد. اچھا کچھ بیداری ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد.
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد اور کر لیا بہت اچھا اب تو بتاؤ یار زندہ ہو کہ نہیں ہاں ہاں میں نے یہ سنا ہے زندہ آدمی بولتا بھی ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہائے 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 اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی مطلب میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے تو اسی کی ترجمانی کر رہا ہوں میں نے سنا ہے زندہ لوگ بولتے ہیں اگر حقیقت ہے تو حسینی گنج کے لوگ ذرا بول کے بتائیں اور کہیں حضرت ہمارا نبی قبر میں زندہ ہے ہم زمین کے اوپر زندہ ہے توجہ فرمائیے گا ایک حدیث اور سن لے آپ کہیں گے مولانا صوفی صاحب قبلہ کا انتقال ضرور ہو گیا ہے لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں صوفی صاحب قبلہ کو مزارات اولیاء سے فیض حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا اور کون نہیں جانتا ہے کبھی وہ ایک مہینہ ادھر ہے کبھی ادھر ہے میں بھی گیا تھا رحمت آباد شریف کی سرزمین پر میں نے صوفی صاحب قبلہ ہی سے اجازت لی تھی صوفی صاحب قبلہ کے ایک مرید ہے ہمارے شہر بریلی کے اندر ان کو بھٹے والا یا کیا بولتے ہیں مجھے معلوم نہیں بہرحال ان کے مرید تھے ان کی بیوی کے پیٹ کے اندر تکلیف تھی کینسر کی بیماری صوفی صاحب قبلہ وہاں پہنچے ہوئے تھے انہوں نے فون کیا حضور ایسا معاملہ ہے کہا رحمت آباد شریف آ جاؤ صوفی صاحب قبلہ نے بلوا لیا اور بلوانے کے بعد معلوم ہے کیا کیا رات کے وقت وہ پہنچے جیسے ہی مالدار تھے فلائٹ کے ذریعے سفر کیا وہاں پہنچ گئے حضرت خواجہ رحمت اللہ جو وہاں بزرگ آرام فرما رہے ہیں صوفی صاحب ان کی بارگاہ میں بڑے مقبول تھے وہاں جا کر رات کے وقت میں کہا حضور جلدی کرم فرمائیں میرا ایک بندہ آیا ہے اس کا کام ہونا ہے وہاں میں بھی گیا ہوں علماء اکرام بھی جاتے ہیں رات کو جس کا کام ہو جاتا ہے رات کو اس کو خواب نظر آ جایا کرتا ہے ہو سکتا ہے صوفی صاحب قبلہ کی زبانی آپ نے رحمت آباد شریف کا ذکر سنا ہو حقیقت میں وہ رحمت آباد ہے جہاں مریضوں کو اوپر رحم کیا جاتا ہے حضرت خواجہ رحمت اللہ حقیقت میں رحم فرمانے والے ہیں ایک رات میں گئے جا کر کے بیوی سوئی خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ میرا آپریشن ہو گیا ہے صبح کو اٹھی میں نے کہا دیکھو تو صحیح جس پیر سے تم محبت کرتے ہو وہ پیر تمہاری ہی نظر میں مقبول نہیں ولیوں نے بھی اس کو پسند کیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صوفیاء اہل سنت جو ہے ایک جملہ میں راز کی بات کھول دیتا ہوں آج راز کو راز کیا رکھوں جب میرے نبی نے صحابہ سے کچھ فرما دیا اور کہا کہ کوئی کہتا تھا صحابی بھی کہتا تھا یہ بات میری زندگی میں کبھی نہ بولنا اب تو صوفی صاحب بظاہر چلے گئے ہیں نا تو میں اسی صورت میں راز کو راز رکھ دیتا ہوں میرے پیر سرکار تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ کے انتقال کے 15 دن پہلے کی بات ہے صوفی صاحب قبلہ بریلی شریف پہنچے تھے میں نے کہا ملاقات کی جائے حضرت علامہ مفتی شکیل صاحب بھی تھے کیا مذہب اسلام سے پیار تھا اسلام کی تہذیب سے کتنی محبت تھی ہمارے مفتی شکیل صاحب قبلہ نے اپنے بیٹے کو پینٹ اور شرٹ پہنانی تھی حالانکہ یہ ناجائز نہیں ہے جائز ہے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے لیکن جیسے ہم لوگ پہنچے صوفی صاحب کی نظر پڑی نظر پڑنے کے بعد کہتے ہیں مولانا صاحب آپ بھی پینٹ شرٹ پہنا رہے ہیں اور اس کے بعد میں پانی پر دم کرانے گیا تھا ہمارے بریلی شریف کے اندر ایک صوفی صالح صاحب قبلہ ہے اللہ ان کو لمبی عمر دے حضرت علامہ مفتی ناظم علی صاحب قبلہ ہے آپ دیکھیں تو صحیح حضرت مولانا شہیب صاحب قبلہ بیٹھے ہیں ان کے برابر میں حافظ و قاری قاسم صاحب بیٹھے ہیں یہ صوفی ملت کے صاحبزادے ہیں اور وہ مرکزی دارالفتہ کے مفتی حضرت علامہ مفتی ناظم صاحب کے صاحبزادے ہیں اور اگر شہیب صاحب قبلہ کو دیکھوں تو دو عصمتیں ہیں ایک طرف مفتی صاحب کے یہ بھتیجے ہیں اور دوسری جانب صوفی ملت کے بیٹے ہیں محبت سے بولو ذرا سبحان اللہ میاں نسبتوں سے پیار کرتے ہیں ہم آپ کو اگر نسبت سمجھنا ہے تو دیکھو میں مثال کے طور پر حضرت علامہ اشتیاق صاحب کے گھر گیا ان کے گھر کو میں نے دیکھا سنگ مرمر لگا ہے وہی پتھر ان کے محلے کی مسجد میں لگا تھا گھر میں گیا چپل پہن کر پڑھنا چاہتا تھا لیکن سوچا خوبصورت گھر ہے انہوں نے ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا مفتی صاحب آپ سے بڑھ کے نہیں ہے اس کے بعد میں مسجد میں گیا اور جا کر کے میں نے کیا کیا چپل پہن کے آگے بڑھ رہا تھا ہمارے چچا نے ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچا یہ آگے کھینچ رہے ہیں وہ پیچھے کھینچ رہے ہیں میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگے حضرت آپ کو پتہ نہیں یہ مسجد ہے
میں نے کہا مسجد ہے، یقیناً مسجد ہے، لیکن جو پتھر علامہ اشتیاق کے یہاں لگا ہے وہی پتھر مسجد میں لگا ہے، ایک ہی خریدار بھی ہے، ایک ہی جگہ سے لیا گیا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ تو کہا حضرت آپ کو سوچنا چاہیے، اس پتھر کو نسبت مفتی اشتیاق کے گھر سے ہے اور اس کو نسبت اللہ کے گھر سے ہو گئی ہے۔ ہم نے کہا پتھر ہوتے ہوئے جب اللہ کے گھر سے نسبت رکھ لیتا ہے اللہ اس کو عصمت دے دیتا ہے، تو اگر کوئی بندہ کسی متقی پرہیزگار کسی صوفی کے بیٹا ہونے کی نسبت رکھتا ہے اللہ اس کو وقار کیوں نہیں ہے؟ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور صوفی لال محمد صاحب قبلہ۔ اور میں صوفی صاحب پہ گفتگو کر بھی اس لیے رہا ہوں کہ وہ مسلک کے وفادار تھے، بے شک بے شک، ورنہ دنیا جانتی ہے شہزاد کی زبان کبھی بھی غدار مسلک کے اعلیٰ حضرت کے لیے نہ کھلی ہے نہ کھلے گی۔ سمجھ گئے آپ؟ توجہ ہے نا؟ 15 دن پہلے کی بات ہے، میں نے کہا صوفی صاحب قبلہ کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت میں بیمار رہتا ہوں، کچھ جادو کا اثر بھی ہے، آپ کچھ کر دیجئے۔ تو مجھ سے کہنے لگے ایک پیغام ہے، وہ پیغام لے کے جاؤ، آج وقت میں صابر پاک کلیری کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کل آنا، تمہارا تیل بھی رکھا ہے اور تمہارا پانی بھی یہاں رکھا ہے۔ مفتی صالح صاحب قبلہ بڑے نیک آدمی ہیں، اور یہ ہمارے بریلی شریف کے اندر دو شخصیتیں، بزرگ شخصیت جن کے تقوی اور پرہیزگاری کو زمانہ مانتا ہے، ایک حضرت حافظ و قاری صاحب کاظم صاحب کے والد بزرگوار مفتی ناظم صاحب قبلہ جو صوفی ملت کے چھوٹے بھائی ہیں، اور ایک ذات مفتی صالح صاحب کی قرآنوں میں آتی ہے، ورنہ تو اللہ رب العزت نے الگ الگ مقامات الگ الگ نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ قائد ملت حضور قاضی القضات فی الہند علامہ حضرت رضا خان صاحب کی ذات تو ہے، وہ تو نسبت کی بات کر رہا ہوں، لیکن بزرگوں میں جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں، مجھ سے کہا صوفی صاحب قبلہ نے آپ صوفی مفتی صالح صاحب کے پاس جائیں اور ان سے جو کہنا تھا بہرحال وہ کہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حضرت نے ایک جملہ دوسرے دن میں آیا تھا جو کہلوایا تھا، وہ پیغام لے کر میں ان کے پاس سے آ گیا، لیکن کیا کہلوایا تھا اس کو سمجھنے سمجھانے کی ضرورت رہی ہے۔ میں دوسرے دن آیا تو مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب قبلہ ذرا توجہ چاہوں گا، صوفی صاحب کہنے لگے میری نظر میں اس وقت بریلی میں مفتی صالح صاحب کی طرح کوئی نہیں ہے۔ یہ جملہ سننا تھا، میرا دل اندر سے جو ہے کڑنے لگا۔ میں نے کہا یار صوفی صاحب بات کیا کر رہے ہیں، ابھی تو میرے پیر موجود ہیں، سرکار تاج الشریعہ جیسا کون ہے، بریلی میں میرے پیر جیسا کون ہے، لیکن یہ جملہ مجھے اس وقت لگا، مگر میں نے کچھ صوفی صاحب سے سوال نہیں کیا۔ اچانک 15 دن کے بعد جب میرے پیر کا انتقال ہو جاتا ہے تب مجھے جملے کی حقیقت سمجھ میں آئی۔ صوفی صاحب یہ جملہ کہہ کے ذہن اس طرف دے رہے تھے بیٹا تاج الشریعہ تو عنقریب دنیا سے چلے جائیں گے، پھر اگر ضرورت پڑے گی تو تمہیں مفتی صاحب مفتی صالح صاحب قبلہ کی طرف جانا ہوگا۔ آپ نے اس طرف اشارہ کر دیا ہے۔ میں نے کہا یہ بزرگوں کی دور اندیشی ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا عشق عطا کیا تھا۔ اب بات آ گئی سرکار تاج الشریعہ کی۔ میں پیغام حق کانفرنس ردوری میں تقریر کے بعد فارغ ہوا، حضرت علامہ قائد ملت قاضی القضات تشریف فرما ہے، صوفی صاحب قبلہ پیچھے بیٹھے ہیں۔ اسد اقبال نے ایک شعر پڑھ دیا جس شعر کا مفہوم یہ تھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ کے عصا نے ان کے ڈنڈے نے جادوگروں کے جادوؤں کو کھا لیا تھا، اسی طریقے سے سلح کلیت کو تاج الشریعہ کی ذات نے ختم کر دیا ہے۔ اس طریقے سے آپ جملہ ارشاد فرما رہے تھے، بس اتنا پوچھ بولنا تھا۔ جیسے ہی جملہ اس نے بولا تاج الشریعہ کا عشق صوفی صاحب قبلہ کے دل میں انگڑائی لیتا ہے، پیچھے سے اٹھ کے آتے ہیں، اپنا رومال گلے میں ڈالتے ہیں اور اس کے بالکل کاندھے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں اور پر اور پر اور پر۔ میں نے کہا اتنا پڑھوایا، شاید اسد اقبال نے بعد میں سوچا ہوگا اور محسوس کیا ہوگا کاندھے میں درد ہو گیا ہوگا، اتنا مارتے رہے اور پر اور پر۔ تاج الشریعہ کی شان میں وہ منقبت والا شعر ایک بار نہیں چند بار کیوں پڑھوایا؟ وجہ کیا ہے؟ وہاں دنیا دیکھ لے یہ صوفی ہے مگر یہ تسلط کو اپنے لیے معیار مانتے ہیں اور جانتے ہیں دور حاضر میں اگر سچی عقیدت و محبت اور مسلک اعلیٰ حضرت کا پتہ معلوم کرنا ہے تو تاج الشریعہ کی ذات کو مضبوطی سے تھام لو۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور تاج الشریعہ۔ ارے بھیا بول جاؤ، محبت سے بولو یار۔ سبحان اللہ۔ کھجور کے درخت نہیں لگوانا ہے، یقیناً لگوانا ہے سب کو، تو کتنے لگوائیں گے؟ اچھا ایک بات اور بتا دو،
میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں عقل مند کون ہے؟ مجھے عقل مند کے بارے میں بتاؤ. صوفی صاحب تو بڑے عقل مند آدمی تھے, بہت عقل مند, اور وہ عقل مندی تمہیں بھی بتا کے گئے. ہو سکتا ہے کچھ سارے لوگ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. ہم چلو قرآن سے پوچھتے ہیں عقل مند کون ہے. اے بھیا, ہاں بتیا لیو, بعد میں بتیا لیو, بولے ہماری بتیا سن لو نا, اس کے بعد ہم چلی جائیں, تب اس کے بعد کل ٹائم بتیائیے. محبت سے بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. موبائل چیک کیا جائے ہمارے نوجوانوں کے تو سینکڑوں گانے اس میں نکلیں گے, لیکن اگر ذکر الہی کے لیے بٹھا دیا جائے تو دل اندر سے گواہی نہیں دیتا. ارے یار فلاں کام ہے, میں نے کہا دل بیمار ہو گیا ہے, کسی ولی کی بارگاہ میں جا کے, کسی صوفی کی بارگاہ میں جا کے دل کا علاج کرا لیا. عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ عقل مند وہ ہے نقیب اجلاس جس نے لاکھ کو 2 لاکھ کر لیے, 5 کو 10, 5 لاکھ کر لیا, 10 کو 15 کر لیا, 20 کر لیا. نہیں, ہم نے کہا قرآن تو بتا عقل مند کون ہے, ذرا پیغام لے کر کے ڈالا. بہت گھروں میں ٹی ویاں رکھی ہیں, موبائلوں میں گانے رکھے ہیں, رات کو سوتا ہے نوجوان اور نہ جانے کیا کیا دیکھ کر کے جاتا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت یہ نہیں سکھاتا. ابھی بتاؤں گا آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا اور کہاں تک لے کر کے جاتا ہے. ان ساری باتوں کو سمیٹ کر کے انشاءاللہ اختتام کے قریب چلا جاؤں گا. نہ کوئی وقت دیکھے نہ کوئی گھڑی دیکھے, اگر وقت آئے گا نا تو الحمدللہ رب العالمین اپنے آقاؤں سے گزارش کر کے وقت کی نبض کو بھی روکا جا سکتا ہے اور وہیں پر رفتار کو روکا جا سکتا ہے. توجہ فرمائیے گا, غور کیجیے گا. ہم نے کہا قرآن تو بتا عقل مند کون ہے. یہ مدرسہ ہے, مدرسہ, یہ مدرسہ ہے, ذرا غور کرنا. مدرسہ ہوتا کیا ہے, مدرسے کا کمال کیا ہوتا ہے. پہلے اس بات کو مکمل کر دوں, اس کے بعد بتاؤں گا. قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یشکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ نے فرمایا بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں, رات اور دن کے آنے جانے میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں, کھلی نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لأولی الالباب, عقل والوں کے لیے. ہم نے کہا قرآن یہ تو بتا دے عقل والا کس کو کہا جائے, سمجھدار کون ہے, کس کے اندر ٹیلنٹ ہے, کون سمجھدار ہے. ذرا غور کرنا, عقل مند کس کو کہا. قرآن کہتا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند وہ ہوتا ہے جو کھڑا ہے تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے, بیٹھا ہے تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے, لیتا ہے تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے. مجھ سے زیادہ آپ نے اپنے پیر کا چہرہ دیکھا ہے. بتاؤ تمہارا پیر ذکر کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ یقیناً کرتا تھا. ہم نے تو یہاں تک سنا ہے ایک ایک پیر پر کھڑے ہو کر کافی دیر ذکر کرتے رہتے تھے. تو اگر اپنے پیر سے پیار کرتے ہو, قرآن کی روشنی میں عقل مند بننا چاہتے ہو, تو کانوں سے دور رہ کے, چغلی کی بس سے دور رہ کے اگر کھڑے ہوگے تو سبحان اللہ بولو گے, بیٹھو گے تو سبحان اللہ بولو گے, لیٹو گے تو کہو گے الحمدللہ, تاکہ قرآن کے مطابق عقل مند ہو جاؤ. اور جب عقل مند ہو کر قبر میں پہنچو گے تو پھر اعلیٰ حضرت یاد آئیں گے اور یہی کہو گے قبر میں لہرائیں گے تحشر چہرے. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اچھا ایک بات مجھے بتائیے بھیا, دیوار کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہے اور آپ اس کو اپنی بات سنانا چاہ رہے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے وہ سن بھی رہا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ خاموش کھڑے رہیں گے یا بولیں گے؟ بولو یار, بولو. ہاں مجھے معلوم ہے تم بولو گے, زور سے بولو. بولو گے نا؟ اچھا کیوں بولو گے؟ اس لیے کہ مقصد سنانا ہے. تو میں نے کہا اگر میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ مدینے والا بھی تمہاری سن رہا ہے. واہ واہ واہ, اتنی آہستہ آواز نکلے گی بھائی. اعلیٰ حضرت نے تو یہ کہا ہے بدہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو جان باقی ہے تو بولو نا محبت سے سبحان اللہ. ختم نہیں ہے, باقی ہے, تو محبت سے بولو. اب مدینے والا سن رہا ہے, جب مدینے والا سن رہا ہے تو مدینے والے کو سنانا ہے. اور ماں بہنیں یہاں بیٹھی یہ بھی پیغام لے کر کے جائے, آٹا گوندو تو درود پڑھو, کھانا بناؤ تو درود پڑھو, بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو درود پڑھو, تاکہ درود کی برکتیں تمہارے بچوں کے اندر آ جائیں. تم نے نہ دیکھا بابا فرید کی امی جان کے پاس محلے کی عورتیں آتی ہے, کہتی ہے تیرا بیٹا بڑا نیک ہے, رات کو مصلی بچھا کے عشاء پڑھتا ہے. 7-8 سال کی عمر تھی بابا فرید کی, نماز پڑھ کے نبی پہ درود
درود پڑھتا ہے. حضرت بابا فرید کی امی جان نے کہا اس میں فرید کا کمال نہیں ہے, اس میں میرا کمال ہے. میں نے اپنے بیٹے کو 2 سال تک دودھ پلایا, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بغیر وضو کے دودھ پلایا ہو. جب دودھ پلاتی تھی وضو کر لیا کرتی تھی. آج کیا وجہ ہے؟ بچے بدکار پیدا ہو رہے ہیں, اس لیے کہ ماں کا کردار خراب ہے. وہ نمازیں چھوڑتی ہے, عبادتوں سے دور رہتی ہے, گانے گاتی ہے, ادھر آٹا کی بو لے گی, ادھر اپنا کام بھی کرے گی, سامنے سیریل چل رہا ہے. میں نے کہا ایسا نہ کر, بلکہ جن بچوں کے ہاتھ میں کل تک تسبیح اور مصلی ہوتا تھا, آج تو نے ان کے ہاتھ میں نہ جانے موبائل کے ذریعے کیا کیا دے دیا ہے. یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خود بھی اپنا کردار سنبھال. نماز کا وقت آ جائے, نماز پڑھتی چلی جا, اور جب کام کرنے بیٹھے آٹا گوندھ رہی ہو تو کہتی رہے حبیب خدا کا نظارہ کرو میں, دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں. اور یہ کہتی رہے واہ کیا جودو کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جب تیرے بچوں کے کان سے نبی کی نام ٹکرائے گی تو سمجھ میں آ جائے گا ہم کسی غدار کی یہاں نہیں, مصطفیٰ کے وفادار کے یہاں پیدا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت کانفرنس, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. بہت خوب. فیضان وارث پاک, فیضان حضور تاج الشریعہ. اچھا ایک بات بتائیے, صوفی ملت کے صاحبزادے ضرورت کہتے ہیں چونکہ حضرت کو کہیں اور بھی جانا ہے, تو حضرت جائیں گے تو حضرت کے ساتھ ساتھ کون کون جائے گا؟ بتا دیجئے, کوئی جائے گا یا مجھے سنیں گے تھوڑی دیر؟ سنا لیں. اللہ سلامت رکھے آپ کو. حضرت صہیب رضا صاحب قبلہ جو ہے انشاءاللہ آپ کو بار بار ملیں گے اور حضرت تشریف لاتے رہیں گے. محبت سلامت رہے. میں آپ کے حسینی کھیڑا ہے, کون سا گنج ہے, کھیڑا ہے نا, تو یہاں میں پہلی بار آیا. اب میں یہ دیکھوں گا کہ آپ اگلے وقت میں میرے لیے محبتوں کا کس طریقے سے اظہار فرماتے ہیں. چونکہ حوصلہ افزائی کریں گے نا تو انشاءاللہ کچھ دیر اور گفتگو کر دوں گا. ذرا محبت سے بولیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے ایک جملہ بولا تھا, اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ فلاں آدمی آپ کی سننا اور آپ سنانا چاہتے ہیں تو زور سے بولیں گے, سنائیں گے. میں نے کہا مدینے والا بھی تو سنتا ہے. سرکار فرماتے ہیں ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. حدیث ذرا دھیان سے سنیے گا, ترجمہ سنیں. سرکار فرماتے ہیں کوئی مجھ پہ سلام بھیجتا ہے, کوئی مجھ پہ سلام بھیجتا ہے. اے آقا کہاں بھیجے؟ کیا مکہ شریف آ کر کے بھیجے, خانہ کعبہ کے سائے میں بھیجے؟ حدیث میں یہ نہیں ہے. مدینے شریف آ کر آپ کے روضہ پاک کے قریب پڑے, کہ حدیث میں یہ بھی نہیں ہے. جنت البقیع میں چلا جائے, حضرت عثمان کی قبر کے قریب چلا جائے, حضرت فاطمہ کی قبر کے قریب آئے. حدیث میں ایسا نہیں ہے, بلکہ میرے نبی نے فرمایا کوئی بھی مجھ پہ سلام بھیجتا ہے, اہل علم کی توجہ ہٹے گی تو خاک سنیں گے لوگ, کبھی نہیں سنیں گے. ذرا غور فرمائیے گا. آپ میرے اپنے ہیں, آپ سے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں, لیکن آپ محبت سے اس کا اظہار, محبت ہی کے انداز میں اس کا جواب دیں گے. پیار سے بولیے سبحان اللہ, اور محبت سے بولے سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں میرا دیوانہ مجھ پہ سلام بھیجتا ہے, چاہے حسینی کھیڑا میں ہو, لکھنؤ کی سرزمین پر ہو, زمین کے کسی بھی خطے میں ہو. اے میرے آقا ہوتا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا جب بھیجتا ہے سلام, پڑھتا ہے سلام, تو اللہ میری روح کو میرے جسم کی طرف واپس کر دیا کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبی کی روح کہاں تھی جو واپس کی گئی؟ حضرت تشریف فرمائے, تھوڑی دیر میں کوئی پوچھے گا کہاں ہے صوفی ملت کے صاحبزادے, آپ کہیں گے ہم نے واپس کر دیا ہے. تو پہلے یہاں تھے تبھی تو واپس کیا. تو سرکار کی روح تھی کہاں؟ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں احسنها انه يكون مستغرقا في مشاهدة حضرت القدس. فرمایا سنو, جب تم نے نبی پہ سلام بھیجا تھا سلام, اس وقت مدینے والے کی روح خدا کے دیدار میں لگی ہوئی. واہ واہ واہ. آپ کب بولیں گے سبحان اللہ؟ جلسہ ختم ہونے کے بعد سبحان اللہ, بولیے بولیے. سبحان اللہ. میں نے بھی زبردستی نیکیاں کروانا شروع کر دیے, چونکہ مجھے پتا ہے میرا مسلمان چوراہوں پہ بیٹھ کے بلا وجہ گناہ بے لذت میں اپنی نیکیاں برباد کرتا ہے. تو میں نے بھی مشن بنایا ان سے زبردستی نیکیاں کروا. واہ واہ. دیکھتا ہوں کون
کون کون میرے مشن میں شریک ہو رہا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا مجھ پہ کوئی سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح کو میرے جسم کی طرف واپس کر دیا کرتا ہے۔ اب یہاں واپس کرنا ہی نہیں، سرکار کہتے حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں سلام کرنے والے کے سلام کا جواب بھی دے دیا کرتا ہوں۔ اب اگر تم نبی پہ درود و سلام پڑھو گے نا، مدینے والا تمہارے سلام کا جواب بھی دے گا، اور نبی اگر جواب دے دے تو یار پھر کوئی انسان لاجواب کیوں نہیں ہوگا؟ غور کر رہے ہیں آپ، ہے نا؟ یہ عنوان کا رکھا ہے فیضان اعلیٰ حضرت، اور اس میں نعرے کیا لگ رہے ہیں؟ مسلکی اعلیٰ حضرت۔ آپ سے اگر میں دو ٹوک انداز میں اور مختصر انداز میں پوچھنا چاہوں فیضان اعلیٰ حضرت کیا ہے اور پوچھوں مسلکی اعلیٰ حضرت کیا ہے، تو آپ ہی کہیں گے یار آپ ہی بتا دیجئے۔ تو چلو ایک شعر جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں کہہ دیا، اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے کیا؟ میرے امام فرماتے ہیں انہیں جانا، واہ واہ واہ، یہ ہے مسلکی اعلیٰ حضرت، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ فیضان اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے آپ؟ مسلکی اعلیٰ حضرت سکھاتا کیا ہے؟ عقیدہ بھی بچاتا ہے، عمل بھی دیتا ہے، دونوں چیزیں سکھاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت ایک عالم دین ہے۔ آپ نے بھی اپنے ایک مدرسے کے اندر پڑھا، وہ مدرسہ کہاں تھا؟ بریلی میں تھا، اور وہ کہاں تھا؟ اعلیٰ حضرت کے گھر میں تھا۔ پڑھانے والے استاد علامہ نقی علی خان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے والد سے 21 علوم حاصل کیے ہیں۔ پڑھنے والا ایک ہی طالب علم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے۔ یہ مدرسوں کا بہت بڑا احسان ہے، جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ رب نے ان کو توفیق دی کہ مدرسہ کھول دیا۔ بتا دوں مدرسہ کون سی جگہ ہے؟ سرکار ایک حدیث میں فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ سَيَّارَةً مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يَطْلُبُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ فَإِذَا أَتَوْا عَلَيْهِمْ حَفُّوا بِهِمْ ثُمَّ بَعَثُوا قَائِدَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى رَبِّ الْعِزَّةِ فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا إِنَّا أَتَيْنَا عَلَى عِبَادٍ مِّنْ عِبَادِكَ يَتْلُونَ كِتَابَكَ وَيُعَذِّبُونَ آلَاكَ وَيُصَلُّونَ عَلَى نَبِيِّكَ۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کی ڈیوٹی صرف رننگ کرنا ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی بارہ بنکی میں ہے تو کبھی لکھنؤ میں ہے، کبھی مسولی شریف میں ہے تو کبھی وارث پاک کے دیوا شریف کے اندر موجود ہے۔ ہم نے کہا کرتی کیا ہے؟ سرکار فرما رہے ہیں جو چلے گئے ہیں وہ افسوس کریں گے اس لیے کہ یہ حدیث نہ سن سکے، اور آپ خوش نصیب ہیں یہ حدیث سن کے جا رہے ہیں۔ آپ کا مجمع اگرچہ بڑا مختصر ہے لیکن بتا دوں آپ کو اس وقت گھیر کس نے رکھا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کوئی پردھان منتری آتا ہے اس کو 4-5 لوگ سیکورٹی والے رکھے رہتے ہیں، پولیس والے چاروں طرف سے لگے رہتے ہیں۔ ہم کہیں گے کیوں لگے ہیں؟ آپ کہیں گے جان کی حفاظت کے لیے لگے ہیں۔ ہم نے کہا ان کی طاقت کیا ہے؟ یہ تو کبھی بھی ایک تھوڑی سی طاقت ان کے اندر نہیں، ابھی رب چاہے تو زمین پہ گر جائے، لیکن تم بہت پاکیزہ ہو، تمہاری حفاظت کے لیے یہ دنیاوی انسان نہیں ہے بلکہ اللہ نے فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیا ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں اِنَّ لِلَّهِ سَيَّارَةً مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے، وہ گھومتی رہتی ہے۔ اور یہ صرف مولانا قاسم کے مدرسے کے جلسے کے ساتھ خاص نہیں، آپ گھر پہ بیٹھ جائیے مصلی بچھا کے پڑھیے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہم صلی علی محمد، وہاں بھی اللہ فرشتوں کی جماعت بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا یطلبون حلق الذکر، توجہ کرنا میری ماں بہنیں پیغام لے کر کے جائیں، یہ غیبتیں اور چغلیاں تمہارا مزاج نہیں، تمہیں رابعہ بصریہ کی کنیز ہونے کا شرف حاصل، واہ واہ واہ، تمہیں فاطمہ الزہرا سے محبت ہے، تمہیں حضرت عائشہ صدیقہ سے محبت ہے، تو اپنے کردار کو سنبھال کر جاؤ۔ توجہ فرمانا، سرکار کہتے ہیں اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے، رننگ گھومنا چکر لگانا کیا کرتی ہے؟ فرمایا یطلبون حلق الذکر، گھوم گھوم کے تلاش کرتی ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ سننے کے بعد حضرت مولانا قاسم سے کہو گے حضرت چاہے بہت بڑا پروگرام نہ صحیح لیکن چھوٹا پروگرام ہر دن جلسہ یہاں اپنے گاؤں میں اور اپنے مدرسے میں سجا لیا کریں تاکہ اللہ کے فرشتوں کی آمد ہوتی رہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ لیکن میں کہوں گا حضرت مولانا قاسم صاحب زیادہ خرچ نہ کیجئے گا، کچھ نہیں،
یہ اگر کہیں تو 2 بچوں کو لا کے کہنا بیٹا چلو قرآن کی تلاوت. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر آپ یقین کے ساتھ کہہ دینا اللہ کے فرشتے آ گئے. سمجھو مدرسہ کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں یطلبون حلق الذکر، وہ تلاش کرتے ہیں کہ ذکر کی محفلیں کہاں سجی ہوئی ہیں. میرے آقا اگر محفل مل جاتی ہے تو کہا کہ سرکار کی بارگاہ، سرکار فرماتے ہیں خدا کی بارگاہ میں آ کر کے کہتے ہیں مولا ہم گئے تھے، ہم نے تیرے بندوں کو دیکھا، وہ 3 کام کر رہے تھے. پہلا کام یہ ہے کہ یتلون کتابہ کا، تیرے مقدس قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. ارے بولو نا محبت سے سبحان اللہ. آپ کے حسینی کھیلا کے اندر یہ جو مدرسہ ہے، مدرسہ بولو اس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں پڑھایا جاتا ہے؟ اونچا بولو یار، قرآن پڑھایا جاتا ہے. سرکار فرما کیا رہے ہیں؟ فرشتے جا کے کہتے ہیں مولا تیرے مقدس قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. پھر جا کے کہتے ہیں وَيُعَزِّمُونَ آلَاكَ، مولا لوگ بیٹھ کر تیری نعمت کے چرچے کر رہے تھے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا کو جھٹلاؤ گے، انکار کرو گے. یقیناً اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے تمہیں توفیق دی، مدرسہ بنایا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. بچی آئے قرآن پڑھا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. بچوں کو کھانا کھلایا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے تمہیں سنی سے العقیدہ بنایا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ارے بولو ہے الحمدللہ. اور فیضان اعلیٰ حضرت تمہیں عطا کیا، مسلکی اعلیٰ حضرت کا دامن تمہیں دے دیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. آقا کریم فرماتے ہیں وَيُصَلُّونَ عَلَىٰ نَبِيِّكَ، اور وہ کہتے ہیں اے اللہ وہ تیرے نبی پہ درود بھیج رہے تھے. اب یہاں تک فرشتوں نے سنا دیا ہے. خدا کا فیصلہ سنو. رب کہتا ہے غشوہم رحمتی، غور کرنا جو اٹھ کے چلے گئے ہیں ان کے لیے کتنی کم نصیبی ہے، اور جو اب تک بیٹھے ہیں اور فجر تک بھی بیٹھے رہے ان کے لیے سعادت کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں رب قدیر کہتا ہے غشوہم رحمتی، جتنے بیٹھے ہیں سب کو میری رحمت میں چھپا لو. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو بولو سبحان اللہ. اب اللہ کی رحمت میں اور اس کی چادر میں جو جو چھپ کر بیٹھنا چاہتا ہے اور دامنے سنو. اللہ کی رحمت ہے کیا؟ اللہ کی رحمت وہی ہے جس کی ترجمانی استاد زمن نے کہی ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند مسلک اعلیٰ حضرت. توجہ ہے، مجھے حکم کی تعمیل تھی اسی سب کو ملا کر کے چلنا. بہت اچھا. نقیب اجلاس میں سوچ رہا ہوں کہ سب ملا کر کے آگے بڑھا دوں. زندہ باد زندہ اس باد. لیے کہ بہت اچھا. مسلک 2-4 چیزوں کا نام نہیں، مسلک پوری زندگی کا نام ہے. حق. ماں کے پیٹ سے لے کر قبر میں جانے تک. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ گیا؟ غور فرمائیے گا. چچا ادھر ادھر وقت نہ دیکھے. دیکھیے آپ نے وقت دیکھ لیا. میں آپ کو ایک بات سنائی دیتا ہوں. اللہ سلامت رکھے آپ کو، لمبی عمر دے. آپ اللہ کے فضل سے جتنا جی چکے ہیں اللہ اور آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. دن متعین نہیں کروں گا، سال متعین نہیں کروں گا، بس یہ کہوں گا لمبی عمر دے. ذرا غور فرمائیے گا. آپ نے دیکھ لیا نا موبائل، تو دیکھ لیا تو سنو. ہمارے نقیب اجلاس کی شادی ہوئی، گھڑی ملی چین کی. انہوں نے پہنی ہی نہیں. بولے مفتی اعظم کا فتویٰ میں نہیں پہنتا. 10 سال کے بعد بیوی نے کہا سسرال کی نشانی ہے پہن لو. کہا کہ فیتا، بولے فیتا پڑوا لو. لیکن 10 سال تک انہوں نے، سنیے گا ذرا دھیان سے اس بات کو، انہوں نے کیا کیا؟ گھڑی کا سیل نکال کر کے رکھ دیا. 10 سال پہلے ان کی گھڑی 12 بجا رہی تھی. سیل ڈالیں گے 10 سال کے بعد تب بھی کتنے بجائے گی؟ ہم نے کہا یار 10 سال میں 10 سیکنڈ بھی ترقی نہیں کرے. دنیا ترقی کر کے آسمان تک پہنچ گئی. نقیب اجلاس کہنے لگے حضرت بڑھ کے مدرسے میں پڑھاتے ہو لیکن اس پہلو پہ کبھی غور نہیں کیے کیا؟ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت گھڑی کے اندر سیل جان ہے. جان کیا بات ہے. اور جب جان چلی گئی تو گھڑی کی سیل کی جب جان ہی نکل گئی تو پھر ایسی صورت میں سوئیاں کام کیسے کریں گی؟ نہ چھوٹی کرے گی، نہ گھنٹے والی، نہ منٹ والی، نہ سیکنڈ والی. میں نے پیٹ تھپ تھپاتے ہوئے کہا نقیب اجلاس تمہارے جواب نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا ہے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا بد عقیدہ وہاں بھی اعتراض کرتا ہے سرکار کی معراج کا بھی زمانہ گزرا ہے. کہتا ہے 27 سال ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی، مائنڈ میں نہیں آ رہی ہے. بستر گرم رہا سمجھ میں نہیں آتا، کنڈی ہلتی رہی
रही समझ में नहीं आता, रात वही रुकी रही समझ में नहीं आता। हमने कहा बदअकीदा, घड़ी के निकले हुए सेल को देखकर, रकीब इजलास के जवाब को देखकर समझ क्यों नहीं जाता? अरे घड़ी के अंदर सेल उसकी जान है, जब जान को निकाला 10 साल तक घड़ी ना आगे बढ़ी ना पीछे हटी, वही की वही थमी रही। हमने कहा इस मकान, इस कौनैन और कायनात की जान जनाबे मोहम्मद अरबी थे। जब उनको मकान से बुला के या मकान रब ने बुला लिया और कह दिया ए मकान, ए कायनात, अब तेरी जान मेरे पास आ गई है, वही थम जा, थमी रही। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, मसलके आला हज़रत। मुझे वक्त से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह पीर और मुर्शिद की करम नवाजी से मैं वो खतीब हूँ जो रात के 2 बजे भी मजमे में आग लगा देता है। लेकिन घबराइएगा नहीं, आग कौन सी लगाता हूँ? आए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। वो आग लगाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ गए आप? गौर कर रहे हैं। मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत तो समझ में आई गई, मसलक आला हजरत भी समझा दूं, है ना? मसलक आला हजरत को थामने के लिए सूफी साहब आपसे ताकीद क्यों करते थे? और जितने भी आए खतीब आए, मसलक आला हजरत पे कायम रहो, मसलक आला हजरत पे कायम रहो। हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहब आए, मुफ्ती इश्तियाक साहब आए, नकीब इजलास आए, मसलक आला हजरत पे कायम रहो। शाहिर साहब आए। अब मैं भी वही कह रहा हूँ, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यार वही पुरानी बात? अगर पुरानी बात का ख्याल है तो सुनो, हजरत पीर जमात अली शाह हमारे करीबी मुल्क के रहने वाले बहुत बड़े वली, बहुत बड़े नेक मुत्तकी आदमी थे। पीर जमात अली शाह मुहद्दिस भी थे। उन्होंने फरमाया बेटा अगर टोपी पुरानी हो जाए नहीं खरीदो, कपड़े पुराने हो जाए नहीं खरीद लो, जो गाड़ी बंगला पुराना हो नहीं खरीदो, मगर फरमाया दीन पुराना ही अच्छा है। वाह। और बता दूं, ये तो उन्होंने जुमला बोला मेरे नबी का, फरमाते हैं जिसको आला हजरत मलफूज शरीफ के अंदर जिक्र करते हैं। आला हजरत फरमाते हैं सरकार ने फरमाया अलैकुम बिदीनिल अजाइज, तुम पर जरूरी है कि बुढ़ियों का दीन इख्तियार करो, बुढ़ियों का दीन। मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह, नजरें पर लगना नहीं चाहिए। कार खैर में हिस्सा लीजिए, मोहब्बत से बोलिए। क्या कहा मेरे नबी ने? अलैकुम बिदीनिल अजाइज, बुढ़ियों का दीन इख्तियार करो। ऊंचा बोलो, क्या बोला? बुढ़ियों का दीन। ऊंचा बोलो, क्या है तर्जमा? बुढ़ियों का दीन इख्तियार करो। आखिर ये क्यों कहा बुढ़ियों का दीन इख्तियार करो? तो आज हिंदुस्तान का सर्वे कर लीजिए, बेटा वहाबी हो गया है, लेकिन अम्मी कहती है मैं ख्वाजा की छठी मनाती थी, मनाती चली जाऊंगी, गौसे पाक की 11वीं करती थी, करूंगी, ख्वाजा पाक के नाम की फातिहा करती थी, करूंगी, इमाम हुसैन का खिचड़ा बनाती थी, बनाऊंगी। हमने कहा सरकार का जुमला क्या दे रहा है? पहली बात तो ये, जो अकीदा तुम्हें 1400 साल पुराना मिला है उसी को लेना है। सऊदीया चले गए, वहाबी बन गए, वो नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ दुनिया में आए, यहाँ हमने हिंदुस्तान में देखा कोई आ गया डगर डगर लगन लगन, जो तेरे यार से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। ऐसे कारो बदकार आए, 40 दिन का चिल्ला लगा लिया, उनको भी नहीं पकड़ना है, बल्कि आपको वही कहना है जो अबू बकर सिद्दीक अकबर ने कहा है। क्या कहा अबू बकर सिद्दीक अकबर ने? उनके इंतकाल का वक्त जब करीब आया, वल्ला जामी को उठाइए, वो लिखते हैं इंतकाल का वक्त करीब आया, आने के बाद कहने लगे लोगों मेरे इंतकाल हो जाए ना मेरा, तो जनाजे को तैयार करके नबी की चौखट पे मेरा जनाजा रख दे। वाह वाह वाह। अब मैं देख रहा हूँ इतनी रात गुजरने के बाद भी अकीदे का इजहार कितने प्यारे अंदाज में आप करते हैं। सुभान अल्लाह। ये अकीदा है जिसमें अकीदत का भी इजहार होता है, अकीदे का भी इजहार होता है, और अकीदा मजबूत होता है तो इजहार भी मजबूत होता है। बेशक बेशक। तवज्जो है? अब अबू बकर सिद्दीक अकबर ने कहा मेरे जनाजे को तैयार करके नबी की चौखट पे रख देना। हमने कहा नकीब इजलास अबू बकर सिद्दीक अकबर तो सरकार की जाहिरी जिंदगी में भी साथ थे,
کبھی الگ ہی نہیں ہوئے، سایہ بن کے میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ کوئی کہے گا یار سایہ بول رہے ہو، نبی کا تو سایہ نہیں، تو میں کہوں گا یہ روحانیت، روحانی سائے کی بات ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم کے لیے کہا ہے سرکار مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جا جلوے زیبا تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ فرمائیے گا، جنازے کو رکھا کیوں گیا نبی کی چوکھٹ پہ؟ تب اعلیٰ حضرت بولے بخدا خدا کا یہی ہے۔ اچھا سب لوگ مل کے بتائیں ذرا کیسے بولتے ہیں سبحان اللہ؟ میں نے تو بول دیا نا، میں کہہ رہا ہوں سب لوگ مل کے بتائیں کیسے بولتے ہیں سبحان اللہ؟ تو میں نے تو سبحان اللہ بول دیا، اب آپ سے کہلوا رہا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کتنی پاکیزہ، نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام بولو محمد، اونچا بولو۔ اور حضرت علی کا نام کیا ہے؟ علی۔ بیٹی کا نام فاطمہ، حسن کا نام حسن، نواسے بڑے، چھوٹوں کا نام حسین۔ اللہ نے پنجتن پاک کے نام بھی ایسے رکھے ہیں، دوست لیتا ہے تب بھی تعریف، دشمن لیتا ہے تب بھی۔ ابو جہل چڑ چڑ کے کہہ رہا ہے محمد، ہم نے کہا محمد کا معنی بتا، بولے بہت زیادہ تعریف کیا ہوا۔ علی کا معنی، بولے بلند۔ میں نے کہا رافضی نے خارجی نے لیا علی کا نام دشمنی میں، مگر کہہ کیا رہا ہے؟ علی یعنی بلند، علی یعنی بلند۔ ہم نے کہا یہ پنجتن پاک کے نام کی برکتیں ہیں، آپ بھی بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب توجہ فرمائیے گا، میں عرض کیا کر رہا تھا؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے کیا عرض کر رہا تھا؟ ارے بولے اب اتنی جلدی بھول جائیں گے تب کیا ہوگا یار؟ اعلیٰ حضرت کہہ رہے سونے والوں جاگتے رہیے، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاحب چرا لے یا وہ چور بلا کے ہے، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ نقیب اجلاس صاحب آپ ہی مجھے یاد دلا دیجئے میں بول کیا رہا تھا، ابھی ان کو سمجھ میں نہیں آیا ہے نا؟ ہاں وہ در سے یار پھرتے، وہ تو ہو گیا نا، بات مکمل ہو گئی۔ ابو بکر صدیق اکبر کے جنازے کی بات کر رہا تھا یار، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ تو پھر قرآن کی آیت پڑھ دو، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، کیا کرے شیطان نے بھلا دیا تھا اتنی دیر، چونکہ شیطان تو کہہ کے آیا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اے اللہ میں تیرے بندوں کی آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، ہر طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن تم بھی بالکل دماغ کو حاضر کر کے میری گفتگو کو سن کے یہ بتا دو، شیطان تجھے راضی نہیں کرنا ہے، رحمان کو راضی کرنا ہے۔ واہ واہ بے شک۔ اب ذرا سنیں، حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا جنازہ میرے نبی علیہ السلام کی چوکھٹ پہ رکھ دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں بھی ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ لیکن ذرا دیکھو تو صحیح عقیدہ کیا ہے ابو بکر کا، کہا میرے نبی کی چوکھٹ پہ رکھ دینا، اندر سے اجازت مل جائے مجھے نبی کے برابر میں دفن کر دینا۔ بے شک۔ ہم نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، نبی کے بارگاہ میں رکھا گیا، اندر سے آواز آئی کہ نہیں آئی؟ اور آواز مردے کی آتی ہے کہ زندہ کی؟ زندہ۔ ملا جامی کہتے ہیں اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، دیر نہ کرو، یار کو یار کی بارگاہ میں لے کر کے آ جاؤ۔ واہ واہ واہ۔ ادھر دفن کر دیا گیا۔ یہی عقیدہ جب عبد القادر جیلانی تک پہنچا، میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئے، عربی میں کہنے لگے فی حالت البودی روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی لائبتی وهذه نوبت الاشباء قد حضرت فامدد یمینک کی تهدی بها شفتی۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے اور حاضر ہو کر کہہ رہے ہیں سرکار عبد القادر جب بغداد میں رہتا تھا آپ کی یاد آتی تھی، اپنی روح کو آپ کی چوکھٹ چومنے کے لیے بھیج دیتا تھا، لیکن آج میں جسم بھی لے کر کے آیا ہوں۔ کیا چاہتے ہیں عبد القادر؟ عرض کرتے آقا فمدد یمینک، میرے نبی اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ واہ واہ واہ۔ آپ بھی بول جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ غور کر رہے ہیں کیا کہا؟ ہاتھ۔ نقیب صاحب ہاتھ بڑھائیے، ہاتھ بڑھائیے۔ نقیب صاحب نے بھی دیر نہیں کی، ہاتھ بڑھا دیا۔ اگر نہیں بڑھاتے تو لوگ سمجھتے کیا بات ہے، زندہ ہے کہ نہیں؟ بلا تصویر و تمثیل سرکار سے غوث اعظم کہہ رہے ہیں
میرے آقا ہاتھ بڑھائیے کیا کرو گے؟ کہا کہ تہذا بہا شفتی، حضور اپنے لبوں سے آپ کے ہاتھ کو چومنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا عبد القادر جیلانی دعائیں تو سب کرتے ہیں مگر کسی کسی کی قبول نہیں ہوتی، تم نے کہا تو قبول ہوئی کہ نہیں؟ اب اٹھائیے اعلیٰ حضرت کی کتاب، میرے امام فرماتے ہیں فظہرت یدہ رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہا ادھر عبد القادر جیلانی نے کہا حضور اپنا ہاتھ بڑھائیے، ادھر میرے نبی کی قبر شریف شک ہوئی، نبی کا ہاتھ عبد القادر جیلانی کے لیے نکل گیا اور نکلا ہی نہیں، آپ نے چوم بھی لیا ہے، ہاتھ پر سر پہ ہاتھ رکھ بھی لیا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے مسلکی اعلیٰ حضرت تمہیں دیتے ہوئے کہا، اور کیا کہا غور فرمائیے گا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک تمہیں لے کے کہاں تک جاتا ہے؟ ایک بات بتا دیں آپ، زندہ باد۔ حضرت قاری کاظم صاحب قبلہ ہیں، ان کے تعلقات والے کی گاڑی آئی، ہم نے کہا قاری صاحب ہم بھی چلیں گے، تو بولے ٹھیک ہے چلو۔ اب یہ گئے لکھنؤ رک گئے، ہم نے کہا چلو نا ہمیں بریلی شریف جانا ہے، تو کہنے لگے بھیا ہم تو یہیں تک تھے۔ تو آدمی جہاں تک اس کی رسائی ہوتی ہے وہیں تک دوسرے کو لے کے جاتا ہے، بولے بولو یار، ہوتا ہے نا؟ تو میں یہ بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت کا مسلک تمہیں کہاں تک لے کر کے جا رہا ہے، اگر سننا چاہ رہے تو، ورنہ گفتگو تو مکمل ہو گئی، میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب آپ بتائیے، فیصلہ کیجئے، آگے بڑھے کہ نہیں؟ خوب بڑے ہیں، ہاں، ویر تم بڑے چلو، ویر تم بڑے چلو، ہے نا؟ اب تم بھی بڑے چلو، ہم بھی بڑے چلے، اور چلتے چلتے کہاں پہنچ جائے؟ مدینے والے کی بارگاہ تک پہنچ جائے، اور پھر یہی کہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ آئے ذرا توجہ فرمائیے گا، اعلیٰ حضرت کا مسلک کہاں تک لے کر جاتا ہے؟ میں نے مثال دے دی تھی آپ کو گاڑی والی، اس کو ذہن میں رکھیے گا، جہاں تک رسائی ہوگی وہاں تک آپ کو پہنچایا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کا انتقال ہو چکا ہے، انتقال کے بعد مدینہ شریف کے کتب، جن کو علامہ ضیاء الدین مدنی کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، کتب بھی ہیں، مدینے کے کتب ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے حضرت والا، مزے کی بات یہ ہے ہمارے لکھنؤ کے کتب سرکار شامینہ ہے، لیکن کتب بنے مدینے سے ہے، رہتے ہندوستان میں ہے، لیکن جس کی میں بات سنانے جا رہا ہوں نقیب اجلاس، اس کا عالم یہ ہے وہ بنا بھی کتب مدینے سے ہے اور رہا بھی مدینہ شریف ہی کے اندر ہے۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کہتے ہیں میں سو رہا تھا، دن کے 10 بج رہے تھے، اچانک میری آنکھ لگ گئی، اعلیٰ حضرت کا انتقال ہو چکا، اس کے بعد کی بات کہتے ہیں میں نے دیکھا خواب میں اعلیٰ حضرت ہے، سرکار کا روزہ ہے، مواجہہ شریف ہے، اعلیٰ حضرت کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں کچھ پڑھ رہے ہیں۔ دیکھو ایک ایک جملے پہ سبحان اللہ کی صدا بلند ہو، تبھی پتا چلے گا کہ فیضان اعلیٰ حضرت پانے کے لیے لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کو سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمائیے گا، اب حضرت ضیاء الدین مدنی آنکھ کھل جاتی ہے، سوچتے یار خواب تو خواب ہوتا ہے، کوئی بھی دیکھ لیتا ہے کہ میں ہندوستان کا پرائم منسٹر بن گیا، تو بولے خواب تو خواب ہوتا ہے، لیکن دل اندر سے کہنے لگا ضیاء الدین سرکار کا روزہ دور تو ہے نہیں، جا کے دیکھ کیوں نہیں لیتا؟ واہ واہ، اب میں بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں، کیا بولا؟ جا کے دیکھ کیوں نہیں لیتا؟ حضرت ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں میں نے کپڑے اتارے، نئے کپڑے پہنے، غسل کیا، معطر کیا، اور معطر ہونے کے بعد میں خوشبو لگائی، معطر ہو گیا، خوشبو لگائی، معطر ہو گیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں میں چلا گیا، سرکار کے روضہ پاک کے قریب پہنچا۔ اب میری طرف توجہ کریں، کسی اور کو نہیں، مجھے دیکھیے میں زیادہ حسین و جمیل لگ رہا ہوں، اس لیے کہ سب سے زیادہ حسن و جمال والے مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہوں، اس کا ذکر کر رہا ہوں جس کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جس کا نبی ہے وہ بولے گا سبحان اللہ، جس کا نبی ہے تو سبھی بولیں گے سبحان اللہ۔ اب توجہ فرمائیں، حضرت ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں میں نے معطر کیا، پہنچ گیا، باب السلام سے انٹری کی،
जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा मेरी आंखें यकीन करने को तैयार नहीं। इमाम अहमद रजा खान बेदारी के आलम में देख रहा हूँ, आला हजरत सरकार के मुबादहा शरीफ में खड़े हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा ये सड़ियल देवबंदी वहाबी, इन बौरहा को आज तक यही समझ में नहीं आता है कि नबी जिंदा है। मरदूद आज तक यही कहते हैं। हमने कहा आला हजरत को देख ले, जिन्होंने किताबों में थ्योरी भी लिखी है और इंतकाल के बाद प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया है, और वहाबी को बता दिया है जब नबी का गुलाम जिंदा है तो नबियों का इमाम भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कैसे ना जिंदा हो, मेरे नबी फरमाते हैं मरर तो लैलता उसरिया भी अला मूसा व हुवा युसल्ली काइमन फी कब्रिही। सरकार फरमाते हैं मेराज की रात मेरा गुजर हजरत मूसा के पास से हुआ तो मैंने देखा वो अपनी कब्र में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, खड़े होने के लिए पैर भी चाहिए, पैर को ऊपर कमर भी चाहिए, कमर के ऊपर टिकने के लिए जिस्म भी ऊपर का हिस्सा चाहिए, कांधे चाहिए। कांधे किस लिए चाहिए? ताकि सर टिका रहे। हमने कहा इसका मतलब ये हो गया कि हजरत मूसा जिस्म जिस्मानियत के साथ जिंदा है, तो जब वो जिंदा है तो सारे नबी अपनी कब्रों में जिंदा। ये मेरा टॉपिक नहीं है, वरना किसी और वक्त बताता। सरकार की हयात की बात है तो बदअकीदा से यही कह दो। अगर कोई कहे नबी माअज़ अल्लाह जिंदा नहीं है तो उस कुत्ते को पकड़ो और पकड़ के वहां ले जाओ जहां मेरे नबी का बाल शरीफ रखा हो, और उससे कहो बदअकीदा देख नबी की जात से ये बाल जुदा होने के बाद भी लंबा भी हो रहा है, इसमें ब्रांचें और शाखें भी निकल रही है, इसके अंदर शाखें फूट रही है। उस बदअकीदा से कहो जब नबी के जिस्म से बाल जुदा होकर जिंदा है तो नबी की साथ जिंदा क्यों नहीं? बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और दलील में कहो कमबख्त ये भी देख ले, हुसैन ने करबला में अपनी गर्दन को कटा दिया, सर नेज़े पर है, कुरान की तिलावत जारी है, और दुनिया वालों को बताया जा रहा है नाना को मुर्दा ना कहना, जब नवासा जिंदा है तो नाना भी जिंदा है। वाह वाह वाह। मैंने एक शेर में कहा था सर कट गया है फिर भी तिलावत ज़बा पे है, मरता नहीं शहीद दिखाया हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गया? बड़ी मुख्तसर अंदाज में गुफ्तगू को खत्म करने जा रहा हूं, है ना? ईमान में ताजगी पैदा हो गई हो तो इजहार ताजगी ईमान जरा कर दो, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मैं जहां तक ले जाना चाह रहा था 12 मिनट बाकी है 12वीं शरीफ वाले की बारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। क्या बोल रहा कासिम साहब, है ना? तवज्जो है, गौर फरमाइएगा। आने का मकसद भी पूरा हो गया, बाकी सब कुछ पूरा हो गया। कारी कासिम साहब, हाँ, अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत से जरा बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आला हजरत खड़े हैं। हजरत जियाउद्दीन मदनी कहते हैं दिल ने चाहा मुलाकात कर लूं, कहते जैसे ही मैं करीब गया ना आला हजरत गायब हो गए। कब की बात कर रहा हूँ? इंतकाल से पहले की या इंतकाल के बाद की? इंतकाल के बाद की बात कर रहा हूँ। अल्लामा जियाउद्दीन मदनी कहते हैं फिर मैं पलट के बाबू सलाम से फिर आया हाजिरी देने, फिर देखा कि आला हजरत खड़े हैं। इस तरह 3 बार हुआ, तीसरी बार में आला हजरत गायब हो गए, फिर नजर नहीं आए। हमने कहा सुन्नियों जरा गौर तो करो, आला हजरत के मसलक को मानोगे? अगर कारी कादिम साहब की गाड़ी लखनऊ तक जाए तो मैं भी लखनऊ तक पहुंच जाता हूं। आला हजरत इंतकाल से पहले भी नबी की बारगाह में कबूल है, इंतकाल के बाद नबी की बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं, और हम सुन्नियों को शहन देते हैं तू मेरे मसलक को मान तो सही, मैं जहां तक पहुंचा हूं वहां तक तुझे भी पहुंचा दूंगा। मैं पहुंचा हूं मदीने वाले तक, तुझे भी मदीने वाले की बारगाह में ला करके दे दूंगा। फिर उसके बाद तू ये कहना इमाम अहमद रजा खान की ज़बान में, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा पाने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत कॉन्फ्रेंस। और आला हजरत का मसलक सिर्फ अकीदा ही नहीं, तुम्हारी बेटियों को भी संवारता है। गौर कर लेना। और बेटियों के साथ साथ तुम्हें नबी का सच्चा इश्क सिखाता है। वहाबियों के साथ बेटियां देने वाले कभी ये सोच लिया होता कि जिस मसलक का हम नारा, भैया बैठ जा आराम से, जरूरत के लिए जा रहा हो तो जा, वरना बिला जरूरत नहीं, है ना? गौर करो जरा।
جس کی بہن ہے وہ بہن کے بارے میں سوچے, جس کی بیٹی ہے وہ بیٹی کے بارے میں سوچے. غور کرنا, سرکار اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے جس کا نام ازالۃ العار بحجر الکرائم عن کلاب النار, جس کا اردو میں مطلب بتاؤں, عار اور گندگی کو دور کرنا. کیسے؟ اپنی پاکیزہ بیٹیوں کو جہنمی کتوں سے بچا کر. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا, ایک عورت سنیہ حنفیہ ہے اور وہ کسی وہابی غیر مقلد کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا دو ہی صورتیں ہیں. کیا؟ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر اس کا عقیدہ کفریہ ہے تو اس کے ساتھ شادی کرنا یہ زنا ہے, زنا, ورنہ منع ہے, منع, گناہ ہے, گناہ. توجہ کرنا, سرکار نے فرمایا اہل البدعی کلاب و اہل النار. میں ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں, چچا بھتیجے ابا دادا سب سمجھیں اور یہ پاگلوں والی زندگی نہ کاٹیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل البدعی کلاب و اہل النار. وہ چچا ہمارے خود بھی جا رہے ہیں اور لوڑے کو بھی لے کے جا رہے ہیں, یہ حال ہے نا. نیکی ہم خود کریں گے نہ کرنے دیں گے. اللہ سلامت رکھے اور توفیق خیر عطا فرمائے. بولے چلو اب ہو گیا, آپ بولو ذرا محبت سے سبحان اللہ. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, پھر سمجھ جائیے گا. آپ کے یہاں شادی ہو رہی تھی, لوگ کھانا کھلا رہے تھے, آپ کی پلیٹ رکھی تھی, کتا آ گیا. کون آ گیا؟ کتا. اور وہ کتا آنے کے بعد وہ آپ کے پاس میں کھڑا ہو گیا اور پلیٹ میں انہیں منہ نہیں ڈالا, ہلکے سے ایسے کر دیا, ایسے کر دیا. کھانا کھاؤ گے؟ بولو یار, ارے کھا لو نا یار, کتے نے منہ تھوڑی ڈالا ہے. کیوں نہیں کھاؤ گے بھائی؟ آپ کہو گے یار کتا قریب آ گیا ہے, اس نے سانس نکال دی ہے. میں نے کہا یار اگر اتنا سمجھتا ہے تو اتنا سمجھدار ہے تو تھوڑی سمجھ اور آگے بڑھا. سرکار فرماتے اہل البدعی کلاب و اہل النار, یہ بدعتی سب جہنمی کتے ہیں. اونچا بولو کون ہے؟ جہنمی کتے ہیں. اور یہ دنیا کا جو کتا ہے نا, اس سے یہ جہنم میں نہیں جائے گا, یہ تو دنیا میں اس کو وہی مٹی بنا کر ڈھیر کر دیا جائے گا. جو ان کا حساب کتاب ہونا ہے یہی ختم. اور یہی کتا اگر وفادار ہو جائے اصحاب کہف کا, ولیوں کا, تو پھر یہ جنت میں چلا جائے گا. لیکن کوئی بد عقیدہ وہابی گستاخ ہے, حالت کفر میں مرا ہے, نبی کی گستاخی کر کے مرا ہے, گستاخوں کو امام مانا ہے, گستاخوں کو پیشوا مانا ہے, وہ بھی جہنمی کتے ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ, جب تم دنیا کے کتے کے ساتھ بیٹھ کر کھا نہیں سکتے تو ان جہنمی کتوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو دیتے کیوں ہو, ان کو بلا کے کھلاتے کیوں ہو, ان کے ساتھ کھاتے کیوں ہو؟ یاد رکھنا, سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو اپنی بیٹی کو کسی بدعقیدہ گستاخ کے نکاح میں دیتا ہے وہ اپنی بیٹی کو زندگی بھر زنا کے لیے پیش کر رہا ہے, جہنم کا ایندھن مدار بنا رہا ہے. تو لاکھ کہتا رہے میں مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتا ہوں, اور اپنی بیٹی کو اگر تو نے اس کتے کے نکاح میں دے دیا ہے تو نکاح تو نہیں ہوا, لیکن یاد رکھنا جب بیٹی جہنم میں جائے گی تجھے بھی کھدیڑ کے جہنم میں ڈالا جائے گا. سرکار فرماتے ہیں کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم بھی ذمہ دار ہو. تمہارے تحت جتنی عورتیں ہیں, بچے ہیں, جن کے تم بڑے ہو, اگر ان کی تربیت بگڑتی ہے, ان کے حالات خراب ہوتے ہیں تو قیامت کے دن تم سے بھی پوچھا جائے گا. چندہ دو تو سنی مدرسے میں, نماز پڑھو تو سنی امام کے پیچھے, مسجد بناؤ تو سنیوں کی, جاؤ تو سنیوں میں. یہ جہنمی کتے ہیں, ان کتوں کے قریب ہونا ہے. سرکار نے اسی لیے تو فرمایا لا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم ولا تعودوہم ان مرضوا ولا تصلوا علیہم ان ماتوا. ابھی مفتی حضرت علامہ شکیل صاحب نے یہی تو آیت پڑھی تھی, ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری. اگر ان میں کوئی مر جائے ان کے جنازے میں نہ جاؤ, نماز نہ پڑھو, ان کی قبر پر کھڑے نہ ہو. اس لیے کہ یاد رکھو تم نے نبی کے غدار کے ساتھ اگر دوستی کی ہے تو قیامت کے دن تمہیں نبی اپنا وفادار نہیں مانے گے. وفادار وہی ہوتا ہے جو قرآن کی اس آیت پہ عمل کرتا ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. قرآن کہتا ہے, قرآن کہتا ہے ایمان والوں کی شان یہ ہے نبی کے وفاداروں کے لیے رحم دل ہوتے ہیں, غداروں کے لیے سخت دل ہوتے ہیں, اور ان کو مسجدوں سے ایسے ہی نکالتے ہیں جیسے میرے مصطفیٰ نے مسجد نبی سے گستاخوں کو نکال دیا. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت.
اس مثال کو یاد رکھنا، جس کتے کے صرف سانس لینے کی بنیاد پر تم نے کھانا چھوڑ دیا تھا، اس کتے سے بڑا کتا وہ ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو. کیا کرتے ہو؟ اے میرے مولا اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے ہو کیا؟ بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. کبھی سوچا ہے تم نے وہ کتنا بڑا پاگل آدمی ہے؟ نواز میں کہہ رہا دنیا کے کتوں سے بچا، اور اپنی بیٹی کو اسی کتے کے نکاح میں دے رہا. ہم نے کہا تیری محبت نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، پکا جھوٹا ہے. اچھا ایک بات مجھے بتاؤ، سنیوں میں لڑکے ہیں نہیں کیا؟ ارے بولو، مال ہے سنیوں میں نہیں ہے؟ دم ہے کہ سنیوں میں نہیں ہے؟ تو پھر وہابیوں کی طرف چہرہ کیوں جاتا ہے؟ بولو، وہابیوں کی طرف چہرہ کیوں جاتا ہے؟ سنی لڑکے نہیں ہیں تو بتاؤ. ارے کتنے سنی لڑکے ہیں، مال والے بھی ہیں، عزت و وقار والے بھی، اور ہم ہی عزت والے ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. قرآن کہتا ہے عزت اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، اور ایمان والوں کے لیے. اونچا بولو. تو وہ تو جہنمی کتا ہے. ہاتھ اٹھاؤ، سب ہاتھ اٹھاؤ، سب کا ہاتھ اٹھنا چاہیے. بولو، کسی وہابی کے یہاں شادی نہیں کریں گے. زور سے بولو، ہاتھ ملا کر کے بولو، نہیں کریں گے. نہ ان کی شادیوں میں جائیں گے، نہ ان کتوں کو بلائیں گے، نہ ان سے رشتے رکھیں گے. جن کی بیٹیاں اگر نکاح میں چلی گئی ہیں، اولے وقت میں ان سے نکال کر کسی دوسری جگہ شادی کر لیں، ورنہ جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں سب حرامی ولد الزنا ہے. کل قیامت کے دن اس باپ سے پوچھا جائے گا. مسئلہ بتانے میں کبھی خاموش نہیں رہنا چاہیے. اگر اپنی آخرت سنبھالنا چاہتے ہو تو جہنمی کتوں سے بچو، اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہو دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجئے، خیز میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت. ارے بولو، آج سمجھ لو. آج ایک واقعہ سنا رہا ہوں، سننا چاہو گے؟ ایک آدمی تھا، وہ ابو بکر اور عمر کی گستاخی کرتا نہیں تھا، کرنے والوں کی مجلس میں محفل میں جا کے بیٹھتا تھا. کتاب کا نام ہے شرح الصدور، لکھنے والے علامہ جلال الدین سیوطی. نقیب اجلاس میں آپ سے خاص طور سے واقعہ سنا رہا ہوں. ہاں، کیوں سنا رہا ہوں؟ اس لیے کہ وارث پاک میرے سر کا تاج ہے، مگر آج کے دور میں ان وارثیوں نے جو ننگا ناچ کیا ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیوں کے نام پہ، ان کی گستاخیوں کو باہر لا کر ان کتوں کو ننگا کرنا خاص طور سے ان لوگوں کی زیادہ ذمہ داری ہے جو میرے وارث پاک کے دیار میں ہیں. سمجھ گئے؟ وارثیت کا چولا اوڑھ کر کے، اور یہ مردود جو ہے حضرت امیر معاویہ کی گستاخیاں کرے. وہ دیکھو شبیر کتا ہے، وارثی لگایا. اس کمینے کو چاہیے کہ وارث پاک کا نام ہٹائے. اس کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ وارثی لگائے. وہ جہنمی کتا ہے. حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولنے والے، من یکون یطعن فی معاویہ فذاک کلب من کلاب الحاویہ. علامہ شہاب الدین خفاجی کہتے ہیں جو امیر معاویہ کے خلاف بھونکتا ہے وہ جہنمی کتا ہے. میں نے اس دلیل کی بنیاد پر اس کو جہنمی کتا بولا ہے. ہاں، اگر ایمان ان کو مل گیا، مرتے وقت ایمان کی دولت مل گئی، دعا تو یہی کروں گا. اور یاد رکھیں، جو سچا وارثی ہوگا وہ وارث پاک کے عقیدے پر رہے گا، اور ان کا عقیدہ یہی ہے کہ سارے صحابہ نجات یافتہ ہے، جنتی ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ. حضرت ابو بکر و عمر کی گستاخی کرتا نہیں تھا، گستاخی کرنے والے کے پاس بیٹھ جاتا تھا. مر گیا، لیکن مرنے سے پہلے اس کی حالت بگڑی. گھر والے آئے، کہنے لگے پڑھو لا الہ الا اللہ. گھر والے پورا زور لگاتے رہے. صوفی صاحب قبلہ اس کی زبان پہ کلمہ ہی نہیں. ہم بلا وجہ نہیں کہہ رہے ہیں جہنمی کتوں سے بچاؤ، یہ میں اپنے فائدے کے لیے نہیں، در حقیقت یہ آپ کا زیادہ فائدہ. میرا فائدہ میرے ساتھ ہے، میرا عقیدہ میرے ساتھ ہے الحمدللہ، لیکن اس عقیدے کو آپ تک پہنچا اس لیے رہا ہوں کہ آپ اپنے جنازے ٹھیک کر لو، اپنے موت کے وقت کی گھڑیاں ٹھیک کر لو.
सरकार की गुस्ताखी नहीं करते थे वो, सरकार के यारों की गुस्ताखी करते थे। बोलो किसकी, जल्दी बोलो। चचा पैसे लेके आ रहे हैं तो लोग इन्हीं को देख रहे हैं। भैया अगर पैसे लेके सुभान अल्लाह बोलना है तो ले जाओ, मैं सूफी साहब के हाथ से बता देता हूं। नहीं ऐसा नहीं है, मैं मोहब्बत में बोल रहा हूं, आप तो उसको हकीकत में लेकर के चले। अल्लाह सलामत रखे। नहीं, मैं मोहब्बत में बोल रहा हूँ। खुश तभी होना चाहिए ना। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बूढ़ी आई, एक औरत आई और आके सरकार से कुछ हाजत थी, जरूरत थी। मेरे नबी ने फरमाया, अच्छा तुम उसी मर्द की बीवी हो जिसकी आंखों में सफेदी है। अब इन्होंने अपनी जरूरत बयान नहीं की, सीधी घर पहुंची। क्या हो गया भाई? कहा कि हुजूर ने ये फरमाया तुम उसी की बीवी हो जिसकी आंख में सफेदी है। वो मुस्कुरा के कहने लगे, अल्लाह की बंदी, कौन ऐसा मर्द है जिसकी आंखों में सफेदी ना हो? हजरत इमाम शाबी कौन है? बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और हजरत इमाम शाबी जो है इमाम आजम के उस्ताद भी हैं। इन्होंने जो है 500 सहाबा से मुलाकात की, 150 से हदीसें रिवायत की हैं। इनसे किसी ने पूछा, कूफा के रहने वाले थे, इमाम आजम को इल्म की तरफ तरगीब दिलाने वाले भी यही हैं। इनसे किसी ने पूछा, हजरत ये बताएं शैतान की बीवी का नाम क्या है, उसकी औरत का नाम क्या है? लोग ऐसे सवाल करते हैं ना। हमसे एक साहब कहने लगे, ऐसा कौन सा नबी है जिसने कभी जमीन का पानी नहीं पिया? इत्तिफाक की बात 3 दिन पहले मैं पढ़ के गया था। बोले मैंने कई मौलाना लोगों से पूछ लिया है, अब मुझे अंदर से डर लगा, तमहीदी जुमले बोल रहा है, अगर मैंने नहीं बताया तो बड़का जाहिल मैं ही हो जाऊंगा। लेकिन 3 दिन पहले पढ़ा था, उसने कहा कि वो कौन से नबी है? मैंने कहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। जब प्यास लगती थी अल्लाह ऊपर से बारिश नाजिल फरमाता। बोला पीठ थपथपा के मौलाना कासिम साहब बोले बहुत बड़ा काबिल आदमी है। मैंने कहा अगर नहीं बताता तो ये कहता बहुत बड़ा जाहिल आदमी है। ये हमारी कौम का हाल है भैया, याद रखो। ये सारी चीजें नहीं, जरूरी चीजें मालूम किया गया। हम जो नहीं बताते हैं ना, अगर मालूम नहीं है तो नहीं बोलते, ये भी कुरान पे अमल है। कुरान कहता है वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, जिसका इल्म नहीं है उसके पीछे ना पड़ो, बात वही बोलो जिसका इल्म हो। तवज्जो फरमा रहे ना। हजरत इमाम शाबी से किसी ने पूछ लिया, मैं इसमें सोचती इब्लीस, जरा शैतान की बीवी का नाम बता दो। वो भी बड़े समझदार आदमी थे, कहने लगे हाजा निकाहुल लम अशहद फीही, शादी में मेरी शिरकत नहीं हुई थी। नहीं समझे बात का? तो इस तरह की मज़ाहिब पाक करने में कोई ऐब नहीं है। मजाक वो बुरी होती है जिससे सामने वाले का दिल दुखता हो। समझ गए? हजरत अली है, हजरत अबू बकर है, हजरत उमर है, खजूरें खा रहे थे। हजरत अबू बकर और उमर ने क्या किया? मज़ाहिब पाक करते हुए खजूरें खाई, गुठलियां हजरत अली के सामने डालते रहे। सारी गुठलियां उधर जमा हो गई, खजूरें खत्म हुई। अबू बकर और उमर ने कहा, अच्छा अली इतनी तुमने खजूरें खाई है, देखो कितनी गुठलियां पड़ी है। हजरत अली भी हाजिर जवाब कहने लगे, हाँ मैंने खाई जरूर है, लेकिन गुठलियां छोड़ दी है, तुम तो गुठलियों के साथ ही खा गए, बताओ कहाँ है तुम्हारी गुठलियां? वाह वाह। ये पाकीज़ा महफिलें हुआ करती थी। इस तरह अगर हंसना हंसाना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकीज़ा हंसना हंसाना होता है। ऐ तवज्जो फरमाए, अब आपका जहन हाजिर हो गया, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इधर इसका जनाजा अभी पड़ा नहीं है, मरा नहीं है, अभी बोलने की ताकत है। घर वाले कह रहे हैं कलमा पर, लेकिन कलमा इसकी जबान पे नहीं चढ़ता। आखिर अभी उसके अंदर गरगरे की कैफियत नहीं थी, अभी बोलना जान रहा था, बोलने की ताकत बाकी थी। घर वालों ने कहा कलमा तेरी जबान पे चढ़ता क्यों नहीं? इसने कहा चढ़े कैसे? सामने 2 आदमी खड़े हैं और मुझसे अब इस जुमले पे गौर करना भूलना नहीं, दाएं बाएं चेहरा नहीं, यही असल जुमला है। उन्होंने कहा क्यों तेरी जबान पे जुमला कलमा चढ़ क्यों नहीं रहा है? उसने कहा चढ़ इसलिए नहीं रहा है, सामने 2 आदमी खड़े हैं जो इसी को नजर आ रहे थे और किसी को नहीं। और कहा दोनों कह रहे हैं तू क्या समझता है शेखैन यानी अबू बकरो उमर के गुस्ताखी करने वालों की महफिल में जाके बैठता था? ये जो रुमाल बांध के लेटे हुए हैं, जरा ध्यान से सुनिए इस जुमले को, ध्यान से जरा। ये नौजवान जो है खासतौर से इस जुमले को लेके जाए। क्या कहा मुझसे कह रहे हैं तू क्या समझता है तेरी जबान पे कलमा चढ़ जाएगा, जबकि तू शेखैन की गुस्ताखी करने वालों की महफिल में जाके बैठ जाता था, इसलिए तेरी जबान पे कलमा नहीं चढ़ेगा। सुभान अल्लाह नहीं बोला जाता इसमें, सुभान अल्लाह, अल्लाह बोला जाता है। अल्लाह बोलिए बुलंद आवाज से, अल्लाह। गौर किया तुमने? नबी के 2 यारों की गुस्ताखी ना करे, गुस्ताखी करने वालों की महफिल में बैठ जाए,
تو اس مرتے وقت اس کو کلمہ نہ زبان پہ جاری ہو تو وہ سوچے جو اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے بدعقیدہ وہابی کو سمدی بنا کے اس کتے کو داماد بنا کے گھروں میں بیٹھ کے اس کی عزت کرتے ہیں, اس کو کھانے کھلاتے ہیں, پھر بتاؤ نبی کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھنے والوں کا حال کیا ہو. آنکھیں کھول کر جیو, آنکھیں کھول کر. حضرت علی نے کہا تھا الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا, لوگ تو ابھی سو رہے ہیں نا, جب مریں گے تب پتہ چلے گا ہو کیا. مرنے سے پہلے اپنی آنکھیں کھول لو, کتے کو کتا ہی کہو اور یہی دعا کرو بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے, اور اپنے گھروں سے ٹی ویاں ہٹاؤ, گانے بجانے ہٹاؤ, مصطفیٰ کی نعتیں سنو, علماء سے دوستیاں کرو. سرکار فرماتے ہیں اغدو عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن ولا تکن الخامسہ فتالی. فرمایا یا تو عالم بنو یا عالم کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے والے بنو, عالم کی بات سننے والے بنو, عالم سے محبت کرنے والے بنو. آپ دنیا میں کسی کانسٹیبل پولیس والے سے محبت کرتے ہیں, ہو سکتا ہے 2-4 بار آپ کا چالان بچا دے, لیکن عالم سے پیار کرو گے. اعلیٰ حضرت کے والد لکھتے ہیں قیامت کے دن نمازی جائے گا, اللہ کہے گا چلا جا جنت میں, لیکن صحیح طور پہ نماز پڑھی ہو تب. زکات دینے والا جائے گا, اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا, لیکن جیسے ہی عالم بڑھے گا رب کہے گا اس عالم کو روک لیا جائے. وہ اندر سے کہے گا مولا کیا بات ہے. رب کہے گا دنیا میں جب تیرے ساتھ لوگوں کی جماعت چلتی تھی, اب اکیلے کیوں جا رہا ہے. اس عوام کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر. سرکار نے فرمایا لا تفارقوا, حضرت عمر نے کہا لا تفارقوا مجالس العلماء فإن اللہ تعالی لم يخلق تربتا على وجه الارض اکرم من مجالس العلماء. فرمایا عالموں کی محفلیں چھوڑ کر مت جایا. یہ جو تقریریں کر رہے تھے سب عالم تھے کہ نہیں بولو, اور لوگ چلے گئے اٹھ کے. اب کچھ نہیں, جا کر کے کچھ بتیا رہے ہوں گے. اور مجھے حیرت یہاں ہوئی, نوجوان سب اور عورتیں ادھر کھڑی ہیں, سب نالائق قسم کے لوگ, بس ادھر ادھر تاکا چھاکی. شرم نہیں آتی؟ اللہ نے آنکھیں اسی لیے دی ہیں. ان آنکھوں کا کیا حساب دو گے قیامت کے دن, جب رب کہے گا ان آنکھوں سے دیکھا کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں قرآن نے کہا نا وقفہم انہم مسئولون, قرآن کہتا ہے رب کہے گا ان سب کو روکو, ان سے سوال ہوگا. تب میرے نبی نے حدیث میں اس کی تفسیر فرمائی, پوچھا کیا جائے گا. رب کہے گا بتا تو نے جوانی گزاری کہاں ہے, تو نے مال کمایا کیسے خرچ کہاں کیا ہے. یہ ساری چیزیں پوچھے جائیں گی. کہو گے مولا آنکھیں میں نے تصویر دیکھنے میں لگائی ہے, یہی تو ہوگا نا, میں نے غلط چیزوں کو دیکھا ہے, میرے محلے کی لڑکیاں گزرتی تھی ان کو دیکھا ہے, یہ آنکھیں اس لیے ہے. نہیں, آنکھیں اگر ہے تو سنو. سرکار کے ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت عبداللہ ہے, کھیت کے اندر کام کر رہے تھے. میرے نبی علیہ السلام کے انتقال پرملال کی خبر ان کے بیٹے کو ملی, فوراً چلے گئے, ہل جوت رہے تھے وہ. ان کے بیٹے گئے روتے ہوئی آنکھوں سے اور کہنے لگے بھرا ہوئی آواز میں کہتے ابا جان سرکار کا وصال ہو گیا ہے. صحابی نے ہاتھوں کو اٹھا لیا ہے, اٹھا کر کہتے ہیں مولا یہ میری آنکھیں جو ہے ان کی روشنی واپس لے لے, اب میں بینا نہیں نابینا ہونا چاہتا ہوں. اے اللہ میں اکیارا نہیں, اب مجھے نابینا بنا دے. ہر آدمی آنکھیں بچاتا ہے, یہ آنکھیں رب کی بارگاہ میں واپس کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا آنکھیں واپس کیوں کر رہے ہو. ان کا جب دعا کی مستجاب الدعوات تھے, کھیت ہی میں آنکھوں کی روشنی چلی گئی, اب نابینا ہو جاتے ہیں. اب کسی نے پوچھا آنکھیں بچائی کیوں نہیں. کہنے لگے آنکھیں میں کس لیے بچا تھا, میں ظہر میں جاتا تھا نبی کا چہرہ دیکھتا تھا, عصر میں جاتا تھا نبی کا چہرہ دیکھتا تھا, مغرب میں نبی کو دیکھتا تھا. ارے پیار ہو تو ایسا ہو, تمہاری آنکھوں کا بھی یہی مزاج ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ٹی ویاں دیکھ کر کے سو, یہ نہیں کہ اجنبی عورتوں کے چہرے پہ نظر ڈالو, یہ نہیں کہ تم ان نظروں کو غلط چیزوں میں لگاؤ. تمہاری آنکھوں کا مزاج کیا ہو. وہ کہہ رہے ہیں مغرب میں سرکار کا چہرہ, عصر میں سرکار کا چہرہ, عشاء میں سرکار کا چہرہ, فجر میں سرکار کا چہرہ. کہا جب نبی بظاہر چلے گئے تو میں ان آنکھوں کا کروں کیا. اسی لیے تو مفتی اعظم نے کہا ہے, کیا کہا, تمہیں نہ دیکھوں تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. اسی لیے مفتی اعظم کہتے ہیں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پہ نثارہ کروں. واہ واہ. لیکن آج بھی اگر تم نبی کو دیکھنا چاہتے ہو نا تو سچا ارادہ کرو, رات کو سوگے نبی پہ درود پڑھ پڑھ کے سوگے. بولو
انشاءاللہ عشاء پڑھ کے پھر فجر، اس کے بعد فجر کی تیاری ارادہ بھی رہے گا. ادھر درود پڑھو گے، درود پڑھ کے جب سو گے نا، اور میرے نبی اگر خواب میں تشریف لے آئے، یہ کہا کرو سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. اگر سرکار نظر آ گئے نا تو قسمت بتاؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس نے نبی کے وصال کے بعد میرے نبی کو دیکھا. کس کے بعد؟ انتقال پرملال کے بعد. کہتے ہیں جب سرکار کو میں نے خواب میں دیکھا، آنکھ کھلی تو سوچنے لگے یار سرکار نے تو فرمایا ہے من رآنی فی المنامی فسجرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب آمنے سامنے سے اپنے چہرے کا دیدار کرا دے. بولو 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 سبحان اللہ. اچھا دیدار کون کرائے گا آمنے سامنے سے؟ جو قبر میں زندہ ہو. قبر میں کیا ہوگا؟ اونچا بولو یار. کیا ہوگا قبر میں؟ زندہ ہوگا. اب حضرت عبداللہ ابن عباس سوچنے لگے سرکار کو خواب میں دیکھ لیا، بیداری میں کیسے دیکھوں. پہنچ گئے حضرت میمونہ نبی کی بیوی ہماری ماں، ان کے پاس پہنچے. وہ اندر سے کہنے لگی، انہوں نے کہا کہ میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا. سرکار فرماتے جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب آمنے سامنے سے دیدار کرا دوں گا. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے کہا توقفی ابن عباس، اے عبداللہ ابن عباس رک جاؤ رک جاؤ ٹھہر جاؤ. آپ نے ان کو رکا دیا ہے. اندر گئی، وہی آئینہ لے کر کے آئی جس میں مدینے کے تاجدار اپنا چہرہ دیکھا کرتے. سبحان اللہ. سرکار کا مبارک آئینہ لائی، اور لانے کے بعد میرے نبی علیہ السلام کا مبارک آئینہ سامنے دے دیا اور کہا فانظر فی ھذہ المرآۃ. اے عبداللہ ابن عباس اس آئینے کو ذرا غور سے دیکھو. وہ آئینے کو غور سے دیکھتے ہیں. اب آپ جانتے ہیں آپ کے حسینی کھیڑے کے اندر کوئی بھی ایسا شیشہ آئینہ نہیں ہوگا جس کے سامنے کھڑا شہزاد ہو جائے لیکن چہرہ صوفی ملت کا دکھا رہا ہو. آپ کہیں گے جو آتا ہے چہرہ اسی کا دکھاتا ہے، لیکن قربان جائے اس آئینے پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی آئینے کو غور سے دیکھا. چچا ذرا توجہ کریں، ادھر توجہ اور میری طرف ذرا دھیان دیں، حدیث کے جملے سنیے گا. سرکار عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی آئینے کو غور سے دیکھا فرأیت صورت النبی ولم ارى صورت لنفسی. فرمایا آئینے کے سامنے میں کھڑا ہوں لیکن مجھے آئینے میں اپنے چہرے کا ایک بھی حصہ نظر نہیں آ رہا ہے، پورے آئینے میں جلوہ مصطفیٰ نظر آ رہا ہے. تو اس آئینے کی طرح اس دل کو صاف کر لو تاکہ ہر وقت تصویر یار تمہیں نظر آتی رہے. انشاءاللہ کتوں کو بھگاؤ گے، ارے جیسے گلی کوچے کے کتوں کو بھگاتے ہو نا ڈنڈے سے، ان کو بھی لاتے مار مار کے بھگاؤ. روایت میں یہاں تک آیا سرکار کی مسجد سے جب یہ منافقین کو نکالا گیا تو نکلنا چاہ نہیں رہے تھے، تو صحابہ نے کیا کیا؟ ٹانگیں پکڑی اور کھچیڑ کے مسجد کے باہر. میرے پیر سرکار تاج الشریعہ سے پوچھا گیا حضور یہ بتائیے کہ مسجد میں وہابی آ جائے تو دھلنا ضروری ہے؟ حضرت نے فرمایا دھلنا ضروری تو نہیں مگر پھر بھی دھل لیا جائے تاکہ نفرت میں نفرت کا اظہار ہو اور نفرت بڑھ جائے. توجہ ہے بھیا؟ تو انشاءاللہ مدرسے کا تعاون بھی کریں گے. صوفی ملت سے جس طرح جڑے تھے آپ ان کے صاحبزادے سے بھی جڑے رہیں گے. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے. بس اخیر پہ ایک بات آپ سے عرض کر کے جا رہا ہوں، جن کی بیٹیاں اسکولوں میں پڑھتی ہوں، کالجوں میں پڑھتی ہوں، خدا را اپنی بیٹیوں کی زندگی بچا دو. کہ ایسا نہ ہو کہ بیٹی کسی سے آنکھ لڑا کر کسی غیر کے ساتھ چلی جائے اور وہ حالت کفر میں جائے. قرآن کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. تم میں جو مرتد ہو کر دین سے پھر کر مرے گا کفر کی حالت میں تو ایسے لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور ایسے لوگ گھاٹے میں ہیں. آنکھیں بند کر کے نہیں اپنی بیٹیوں پر توجہ دو. اس وقت ہندوستان کے اندر اتنی تیزی سے ہماری بیٹیاں غیر مسلموں کے خانے میں چلی جا رہی ہیں، اور میں اپنی بہن بیٹیوں سے بھی کہوں گا میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں یاد رکھو اسلام ہی تمہیں جہنم سے بچا سکتا ہے، کوئی مذہب جہنم سے نہیں بچا سکتا. قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي
الآخرۃ من الخاسرین. جو دین کو چھوڑ کر کسی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو اختیار کرے گا تو قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہ فرمائے گا اس دین کو. اللہ کو صرف دین اسلام ہی پسند ہے, اور جو ایسے مریں گے وہ جہنم کے اندر جائیں گے اور گھاٹے میں رہیں گے. میری بہنوں, یہ کم وقت دوستیاں کر کے تمہاری جوانیوں کے ساتھ کھلواڑ کر کے چھوڑ دیتے ہیں. کون نہیں جانتا ہے کتنی بچیوں کو چھوڑ کے جلا دیا گیا, کسی کو مار دیا گیا, کسی کو یوں چھوڑ دیا گیا. نہ باپ ایکسپٹ کر رہا ہے اور نہ ادھر جس کو شوہر بنا کر جس کی محبت میں یہ رس کر کے بس کر کے گئی تھی اس نے بھی چھوڑ دیا ہے. یہ کتے ہیں کتے, یہ جہنمی کتے ہیں. قرآن کہتا ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. ایمان والے صرف ایمان والوں کو دوست بنائے, کافروں کو دوست نہ بنائے. ہمیں ان سے بھی بچنا ہے جو معبود باطلہ کی عبادت کرتے ہیں, اور ہمیں ان سے بھی بچنا ہے جو نبی کی گستاخی کرتے ہیں. اور یہی کہنا ہے اہل سنت سنیوں ہی میں شادی کریں, اس لیے کہ سنی میں شادی کرتا ہے. تو پھر اعلیٰ حضرت کا فیضان بولتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور راو ہے اطرت رسول اللہ کی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بھیا رات کو جب سویا کرو نا تو توبہ کر کے کلمہ شریف پڑھ کے سویا کرو. یہ 2 ٹکے کے گانے سن سن کے ایمان بہت برباد ہو رہے ہیں. بہت سے گانوں میں کفریہ گانے ہیں, تم نہیں جانتے, اس لیے رات کو سویا کرو کلمہ شریف پڑھ کے سویا کرو. نہ جانے وہی رات آخری رات ہو تو یقین کے ساتھ کہہ تو سکو گے نا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا ہے نا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. السلام علیکم.